نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا سبجیکٹ ہے جی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور اس کہانی میں آپ لوگوں نے بہت سی بار اس کو سنا تو ہوگا. اینڈ اٹ از اے اسٹوری آف گریٹ اسٹرگل، گریٹ پرسسٹنس اینڈ پرسیورنس. لیکن کہتے ہیں نا، بار بار قصوں کو پڑھنے میں آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ضرور ملتا ہے. تو اصول جو ہوتے ہیں ان کی جو ایکچوئل پریکٹس ہوتی ہے وہ سورس کوڈ کو اوپر اپلائی کرنے سے ہوتی ہے انسان. تو زندگی میں کامیابی کے منزل تک پہنچنے کے، جیتنے کے جتنے بھی اصول ہم پڑھا لیں آپ کو، ریئل ٹائم ایپلیکیشن میں جب وہ ایگزامپلس کی شکل میں سامنے نہیں آئے گا تو انسان کا علم رواں نہیں ہوتا. تو بہرحال ہم کہانی کو شروع کرتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس میں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنا ہوا اس دنیا کے اندر وہ مڈ ایسٹ کے اندر ہوا، اور یہ پیور ویسٹرن ایسٹرن سائڈ پر تھے. اور وہ کہتے تھے کہ کنت رجلا فارسی من اہل اصفہان. تو مسند احمد میں ایک روایت ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیسے آئے؟ فارس تو اس سائڈ پر ہے، پرشیا اینڈ عرب از آن دی ادر سائڈ آف دی ورلڈ، ویری فار اوے. تو یہ کس طرح آپ کا ہماری طرف رجحان ہوا؟ کیسے آپ ایک مجوسی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، آتش پرست میگینز جو تھے یا زراسٹرینز جو تھے، تو ہاؤ ڈیڈ یو میک اٹ اپ ٹو مدینہ، اینڈ کس طرح کی کیا اسٹوری ہے آپ کی؟ انہوں نے یہ کہانی ابن عباس کو سنائی، اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آگے سنائی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ صحابہ کو سنائیں. تو اس میں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کی کہانی سنانا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لوگوں میں ایک اچھا جیسچر لانے کے لیے، لوگوں کو گامزن کرنے کے لیے حق کی طرف، یہ غلط بات نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شرم حیا رکھتے ہیں، وہ نہیں بتا سکتے، ان کو حیات یا اپنی زندگی کے کچھ پہلو کھوتے ہوئے، تو اٹس فائن ود دیٹ از ویل. لیکن اگر کوئی شخص اپنی کہانی سنا رہا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، تو بعض لوگ اس کے اوپر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے سیلف پریز کا بھوکا ہے، یہ اپنی بٹو جھاڑنے کا بھوکا ہے، اس کو اپنی ہانکنے کا بہت شوق ہے، اپنے بارے میں بوسٹ کرنے کی بہت عادت ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اس حدیث کے اینڈ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو بلکہ اپریشیٹ کیا تھا کہ آپ اسے صحابہ کو سنائیں تاکہ ان کے بھی ایمان جو ہے وہ تازہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کنت رجلا فارسی ہے، میں فارس میں رہنے والا ایک شخص تھا، من اہل اصفہان، اور علاقے کا نام تھا اصفہان، اور من اہل قریۃ منہا یقال لہا جی، اور جس قصبے کے اندر جو میرا گاؤں تھا یا ہمارا علاقہ جو تھا اسے جی کہتے تھے. تو فارس کے اندر اصفہان کے پروونس کے اندر جی کا شہر تھا جہاں پر آپ تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے کے بارے میں اور ہمارا وہاں پہ رہنا سہن کیسا تھا. وہ کہتے تھے وکان ابی دہقان قریۃ، کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ علاقے کے بڑے چودھری تھے، مطلب بڑے اثر رسوخ والے آدمی تھے، اور جو تھا وہ ان کے پاس جو ہے باغات بھی تھے، زمینیں بھی تھیں. تو پولیٹیکلی بھی سلمان فارسی ایک بہت اسٹرانگ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور جو ہے معاشی لحاظ سے بھی، فائنینشلی بھی بہت اسٹرانگ تھے آپ. اور تیسرا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو تھا اللہ کے مخلوق کے اندر اپنے والد کو سب سے زیادہ پیارا تھا. تو محبت اور معاشرت کے لحاظ سے بھی سلمان فارسی کا بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ تھا اس دور کے اندر. تو اور جو آتش جو جلتی تھی، جو آگ جلتی تھی، اس آگ ان کے یہاں مقدس سمجھی جاتی ہے، مجوسیوں کے یہاں، زراسٹرینز کے یہاں، میگینز کے یہاں. وہ کہتے ہیں کہ جی آگ ہر چیز کو پیوریفائی کرتی تھی، تو آگ از اوریجنل سورس آف خیر ان دی ورلڈ. تو آگ کی جو خادم ہوتے تھے نا، وہ سب سے بڑے جدی مشین کنسیڈر کیے جاتے تھے. تو یہ لوگ جو پورے علاقے کی جو زراسٹرین مقدس آگ تھی، اس ٹیمپل کو بھی یہ اس کی متولی تھے، اور اس کی جو ہے نا اس کی خدمت کر رہے تھے. تو چاروں ایسپیکٹ سلمان فارسی کے بڑے اسٹرانگ، مطلب پولیٹیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے، دینی لحاظ سے بھی وہ بہت اسٹرانگ تھے، اور فائنینشلی اور اکنامیکلی بھی وہ بہت اسٹرانگ تھے، اور وہ معاشرتی لحاظ سے سوشلی بھی بہت اسٹرانگ تھے. تو یہی چار ڈیمانڈز ہوتی ہیں ایک نارمل ہر انسان کی، کہ وہ اپنی زندگی میں پیسہ بھی کمائے، رتبہ بھی بنائے، نام بھی بنائے، اور کسی محفل میں یا معاشرے کے اندر اس کی بات کا، اس کے فتوے کا جو ہے وہ وزن بھی ہو، لوگ اس کی علمی اور دینی بصیرت کی بھی رسپیکٹ کرتے ہوں معاشرے میں. تو جب یہ چاروں چیزیں کانسٹیٹیوٹ ہو جاتی ہے تو ایک بہت پاورفل اینٹیٹی بنتی ہے وہاں پر.
تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ سلمان فارسی کی زندگی کے اندر کسی بھی قسم کا ایسا سٹیپ نہیں ہونا چاہیے تھا جس کے تحت یہ ساری سہولتوں کو کمپرومائز کرتا ہے، یہ ساری کنوینئنسز کو کمپرومائز کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارا کچھ تعمیراتی کام چل رہا ہے یہاں پر، تو آج کھیتوں میں اور باغوں میں اور زمینوں پر آپ چلے جائیں مگر شام تک واپس آ جانا۔ اب جب انہوں نے، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے گھر میں حبسنی فی بیتی کما تحبس الجاریہ، مجھے میرے گھر میں ایسے رکھا ہوا تھا میرے والد نے جیسے کسی غلام کو رکھا جاتا ہے۔ مطلب he was very overprotective father۔ ایک تو بیٹے تھے، اوپر سے پورا امپائر ان کے پاس آنا تھا، سارا کچھ، ساری پاور ان کے پاس انہیریٹ ہونی تھی وراثت میں۔ تو باپ جو تھا وہ سلمان فارسی کو ایسے رکھتا تھا جیسے کسی بچی کو رکھا جاتا ہے گھر کے اندر، جس طرح ایک جو ہے نا جاریہ کے الفاظ ہیں یہاں پر، تو غلام کی کانسیپٹ نہیں لیں گے ہم اس کو۔ he was very protective about it، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے یا غلط ہاتھوں میں نہ لگ جائے یا کسی جگہ سے اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے اس باغ کی طرف بھیجنا چاہیے، زمینوں کی طرف، تو he told me کہ رات کو شام کو جلدی آ جانا اور ادھر ادھر کہیں نہیں جانا۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اسی طرح کروں گا۔ وہ جانے لگتے ہیں تو رستے میں ایک کرسچن عیسائی کا چرچ ہوتا ہے، وہاں پر کچھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے اندر، اور اس وقت کے یہ وہ عیسائی تھے۔ ایک لمبی سٹوری ہے، میں ٹینجنٹ لے کے نہیں جانا چاہتا۔ جب کانسٹینٹین نے کرسچینٹی کو پولیوٹ کیا تھا، اصل عیسائیت کو پولیوٹ کیا تھا، اور وہ عیسائیت جس کے اندر یہ ایسٹر اور یہ تھینکس گیونگ اور جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیوینٹی کا کانسیپٹ نہیں تھا اور ان کو بیٹا نہیں کہا گیا تھا، تو وہ عیسائیت اصل اسلام تھا اس دور کا۔ وہ اس دور کے اصل مسلمان تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ تھے۔ تو کانسٹنٹین نے اپنی جو ہے نا بادشاہ کو بچانے کے لیے جو ہے نا کرسچینٹی اور یہودیت کو آپس میں کمپرومائزنگ اینڈ پہ، بہت بڑی اسٹوری ہے میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس وقت وہ عیسائی جو اصل اسلام پر تھے اور جو یہ بدعت اور شرک انہوں نے دین میں ایڈ کر دی اور دین کا حلیہ بگاڑ دیا اس دور کے عیسائیوں نے، تو یہ پھر وہاں سے باہر نکلے، انہوں نے ہجرتیں کی۔ ان میں سے کہتے ہیں کہ کچھ پھر اس طرف آئے، کچھ جو ہے شام کی طرف تھے، کچھ عراق کی طرف تھے۔ یہ آخری سٹرینڈ تھا، یہ آخری بریڈ تھی اس دور کے مسلمان علماء کی اور مسلمانوں کی۔ اور انہی میں سے کہتے ہیں ایک وہاں چلے گئے تھے جو یمن کے پاس کا علاقہ تھا، جہاں پر وہ سورہ بروج میں تکیہ اس میں سارے مسلمانوں کو جلایا تھا۔ تو وہ بچہ جو بادشاہ سے وہ جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا اور بیچ میں جو راہب ملتا تھا نا، وہ بھی مواحد عیسائی تھا۔ یہ بات جو میرے خیال سے ابن ہشام نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے ابھی یاد نہ آ رہا ہو، لیکن کہتے یہی ہے کہ وہ بھی اصل اسلام پر ہی تھا۔ وہ عیسائی تھا جو یہ شرک اور بدعات کے اندر بھی ملوث تھا۔ He was on the actual deen of عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ یہاں پر کہتے ہیں یہ وہی کنیسہ تھا جہاں پر اصل عبادت اور اصل دیندار لوگ تھے۔ تو جب سلمان فارسی وہاں سے گزرنے لگے تو ان کے کانوں میں وہ جب آواز پڑی تو وہ رک گئے وہاں پر، اور انہوں نے جب وہ الفاظ اور وہ طریقہ کار نماز کا، حدیث میں تو الفاظ ہیں یصلون، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے اس ٹائم پر۔ وہ جو بھی اس وقت کی نماز تھی یا جو بھی اس وقت کا اللہ کا ذکر تھا، اس نے اتنا کلک کیا سلمان فارسی کو کہ ان کے پیر وہیں جم گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا امپریس ہوا، اتنا راغب ہوا اللہ کی بات سن کے وہاں پر، اور جو میرے باپ دادوں کا دین اور آتش پرستی اور جو بت پرستی میرے اندر تھی اس کو اتنا زبردست جھٹکا لگا وہاں پر کہ میں نے وہاں پر فیصلہ کیا کہ میں بس وہاں پر میں مسحور ہو گیا، میں اس ایسا میں وہاں پر میں کھڑا رہا کہ شام ہو گئی۔ اب اس پر آگے جانے سے پہلے میرا سوال ہے جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ سلمان فارسی کی زندگی کے اندر سب کچھ تو تھا، سیاست بھی، مطلب سیاسی لحاظ سے بھی مضبوط تھے، حکومتی لحاظ سے بھی مضبوط تھے، چودھری بھی بڑے تھے، پھر اس کے بعد دین کے اندر بھی بہت پاورفل اینٹیٹی تھے، خادم النار تھے اس ٹائم پر، قطن النار جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اسی لحاظ سے ان کے پاس پیسہ دولت بھی بہت تھی، معاشرت بھی بہت تھی، کوئی رشتے کی کمی نہیں تھی، بڑی سے بڑے خاندان کی لڑکی سے آپ کی شادی ہو سکتی تھی، زبان کا ایشو نہیں تھا، سارا فارسی زبان کے آپ ماہر تھے، وہاں پر لوگ آپ کو سنتے تھے، کھانوں کا مسئلہ نہیں تھا، کھانے اچھے سے اچھے تھے، لباس کا ایشو نہیں تھا، لباس اچھے سے اچھا تھا، معاشرے میں سب لوگ سلام کرنے والے تھے، اور بھی کیا حال ہے، سب پروٹوکول دینے والے لوگ تھے۔ کیا ضرورت تھی سلمان فارسی کو؟ چلتے پھرتے کان میں آواز آئی تو اس کو کان دے دیا۔ اور آج ہمیں کتنی آوازیں آ رہی ہیں، چاہے انٹرنیٹ سے آتی ہوں، ممبر سے آتی ہوں، کسی دوست کی شکل میں آتی ہو،
لوگوں کی بے وفائیوں کی طرف سے آتی ہو، خدا کی طرف سے آتی ہو، اللہ کی طرف سے الہام آتا ہو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. So many things happens around us. وہ کہتے ہیں نا ہمایوں بادشاہ نے تو چونٹی دیکھی تو اس چونٹی نے اس کو غیرت دلا دی کہ میں اپنے باپ بابر کی بادشاہت کے اوپر جو بھی معاملہ تھا اس کو واپس ریگین کروں. تو چونٹیاں بڑے بڑے لوگوں کو سبق سکھا کے، ہمارے ہاں تو اتنا بڑا بھی وائرس کا ایشو چل رہا ہے اور کتنی آوازیں آتی ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ بنی نوع انسان جو ہے آج، وہ انسانیت جو ہے وہ کھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ وہ گاڑیاں رکتی کیوں نہیں؟ وہ ریس رکتی کیوں نہیں؟ اس جھوٹی دنیا کے اندر، جھوٹے خوابوں کے اندر اور جھوٹے جو بالکل ایک فیبریکیٹڈ ورژن سکسیس کا دکھایا جاتا ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، یا جو برادریاں ہیں، جو کلٹس ہیں، جو آپ کے اوپر لوگوں نے اپنا تھوپ دیا ہے کہ آپ نے یہی بننا ہے اور اپنے من کی آواز نہیں سمجھنی اور خودی میں ڈوب کے سراغ زندگی نہیں پانا. کیوں نہیں لوگ جاگے؟ کیوں نہیں لوگ اٹھے؟ کیوں نہیں لوگ رکے؟ میں نے آج 40 سال کی عمر تک میں نے یہ دیکھا، جو سب سے بڑی تکلیف، اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ آپ کی اس بات کی کیا سب سے بڑا تکلیف اور غم آپ نے کیا دیکھا، تو میں جتنی بھی لائف کی سختیاں رہی اور جتنی بھی لائف میں جنگیں رہی اس سے ہٹ کے جو سب سے بڑا میرا غم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جھوٹ بولا اپنے آپ سے. ہمارے حلقے کے لوگوں نے جھوٹ بولا اپنے آپ سے. میں نے جتنا بھی 15 سال کے اندر کام کرنے کی کوشش کی، محنت کی، لوگوں نے جھوٹ بولا، دلیل بنائی اور چھوڑ دیا. انہوں نے اس آواز کو، اس فطرت کے اندر کی آواز کو جس نے جو انسان کو ایک شعور اور تغیر اور تبدیلی اور انقلاب کی طرف لے کے جاتی ہے، لوگوں نے اس آواز کا گلا گھونٹ دیا. یا کچھ لوگوں نے اس آواز کو سنا تو کچھ عرصے بعد گلا گھونٹ دیا، یا کچھ تھوڑے سے ٹھوکر پڑی تو کبھی. سلمان فارسی کی کہانی میں سب کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے، اس انقلاب تک پہنچنے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اس ارتفاع تک پہنچنے کے لیے اور اس معراج تک پہنچنے کے لیے کتنا انسان کو اپنے نفس کے اوپر کتنے پہاڑ اٹھانے پڑتے ہیں اور سہنے پڑتے ہیں. یہ تو بعد میں کھلے گی کہانی. سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، جو آج سلمان فارسی کی زندگی میں بھی آیا کہ وہ گزر رہے تھے تو وہ گزر جاتے ہیں، وہ بے حسی کے عالم میں گزر جاتا ہے. He should have taken a walk over. آج ہمیں بھی محفلوں میں کوئی بات کر دیتا ہے، وہ بات ہمیں ایسی لگتی ہے اور وہ بات کے بعد جو ہے ہم بھی سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں یار یہ کیا کہہ دیا. ابھی 121 لوگ مجھے بیٹھ کے سن رہے ہوں گے یہاں پر، تو یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے، یہ سارے جملوں میں سے ایک جملہ بھی ایسا نہیں تھا ان کسی سیشن کے اندر جس نے آپ کے قدموں کو اور آپ کے کانوں کو اور جگر کلیجے کو ہلایا ہو یار یہ کیا بول رہا ہے یہ بیٹھ کے، یہ باتیں کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. What is he talking about? Is he out of his mind or what? تو کیا لوگوں کو ان باتوں سے، ان قصوں سے، ان کہانیوں سے، ان عبرتوں سے اور قرآن سے اور اپنی زندگی کی ان آوازوں سے، غم سے، دکھوں سے اور آپریشن سے اور جو ظلم و ستم آپ پر ہوا ہے، اس میں بھی ابھی تک آنکھ نہیں کھولی آپ کی اور میری کہ ہم وہاں پر رکتے، سنتے، بیٹھتے. سلمان فارسی کیوں رک گئے وہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ؟ Why did he stop? What was the need for it? بہت آسان تھا اپنے اندر کی فطرت سلیمہ کی آواز کا گلا گھونٹنا، وہاں پہ گھونٹتے تھے اور چلے جاتے. تو میں جو ہے نا کتنی ایک زمانہ تھا میں درس دیتا تھا، میں لوگوں کے یہاں جا کے درس بھی دیتا تھا، بات بھی کرتا تھا، بڑے جوش و خروش سے دیتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ میں پیسے میں اسٹو کے نیگیٹو ہو چکا ہوں، لیکن میچورٹی کے اندر انسان کی طرح مزاج ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں اور زبانی کا جو ایمان کا بلبلہ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میں بڑی محنت سے لیکچر پریپیئر کرتا ہوں، میں بڑی محنت سے وہاں جا کے بات کرتا ہوں، میں پورا جوش لگاتا ہوں، میں زور لگاتا اور کسی بات کا لحاظ نہیں کرتا کہ میرا گلا خراب ہو رہا ہے، میری طبیعت خراب ہے، میری ٹانگیں تھک گئی ہیں، میں ویسے ہی رات کا سویا ہوا نہیں ہوں اور کتنے 100 مسئلے مسائل میں، لیکن ٹکا کے لیکچر دیا اور پھر دیا اور پھر دیتا رہا، کھنگال کے رکھ دیا ہر چیز جتنا بھی اس وقت کا علم تھا، لیکن دس سے بس نہیں ہوئے. ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نیگیٹو نہیں ہوں یا کو مزدن بدگمانی نہیں کرتا، لیکن مطلب صدیاں گزر گئی لیکن اپنے کنویں سے باہر نہیں نکلے لوگ، اپنے ہال سے باہر نہیں نکلے لوگ. میں لوگوں سے ملتا ہوں 8-8 سالوں کے بعد، وہ 8 سال والی ہی بات مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں. 8 سال پہلے میں نے ورک شاپ کرائی تھی نا کوئی، تو وہ مجھ سے اسی ورک شاپ کا پوچھ رہا ہے. بھائی میں 3 مہینے میں وہ شیخ عاطف نہیں رہتا، اتنی سپیڈ کے ساتھ میرے اندر ایک وہ ارتقاء اور ایوولوشن کا پروسیس چل رہا ہے میری انٹلیکٹ کے ساتھ. تو میں تو 2 مہینے پہلے جو آدمی تھا میں وہ آج نہیں ہوں. اتنی تبدیلیاں میرے اندر آ رہی ہے آہستہ آہستہ. میں خود بھی اپنے آپ کو ایکسپلور کرتا رہتا ہوں، میں خود بھی اپنی غلطیاں ڈھونڈتا رہتا ہوں، میں خود بھی اپنے لمٹس کو چیلنج کرتا رہتا ہوں.
8 साल पहले मिली हुई बात के बाद भी उसने ये नहीं कहा, कोई ये पूछता नहीं है कि कहाँ सोच क्या है, कहाँ पे खड़े हो तुम इस टाइम। आतिश तुम्हारा इस टाइम पे प्रेजेंट स्टेटस माइंडसेट का क्या, शक की क्या पोजीशन, डिजायर्स कहाँ पे खड़े। लोग मुझसे बात करेंगे वो 10 साल पुरानी, मैं ये नहीं कहता माजी की बात, मतलब वहीं के वहीं खड़े रह गए लोग। मैं मिलता हूँ ना लोगों से जाके, वहीं के वहीं रह गए वो लोग, दे आर स्टैंडिंग देयर, कुछ ही नहीं हिला। मैं किसी पुरानी गलियों से भी गुजरता हूँ ना कभी, वहीं के वहीं बैठे में वो। मतलब हम एक जमाने के अंदर कहाँ आज भी कोई ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन गुमराहियों के मतलब कितना कुछ बदला हमारी जिंदगी के। हिजरतें की, घर छोड़े। मैं नहीं कहता कि भाई मैं कोई क्रेडिट लेना चाह रहा हूँ इतने बड़े साहबी का, यहाँ जिक्र हो रहा है रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन लोग मिले मगर वहीं की वहीं। लेकिन दुनिया के बारे में अगर पूछे ना तो इस टाइम पर मुझे तो ये नहीं पता कि नोट 9 के बाद, मैंने लास्ट फोन सैमसंग का नोट 8 7 रखा था, मुझे ये नहीं पता नोट 10 आ चुका है, नोट 9 आ चुका है, मुझे पता ही नहीं। लोगों से पूछे, मुझे पता ही नहीं है भाई नई एप्स कौन सी आ चुकी है। मैं तो सिर्फ वही एप्स डाउन करता हूँ जिसमें अरबी किताबें होती हैं, ये सारी पीछे जो उलमा की किताबें हैं मैं तो वो पढ़ता हूँ कि भाई चलो वो एप्लीकेशन में 16 17 20 हजार किताबों की लाइब्रेरी मिल जाए, बस ये बहुत है। पता ही नहीं है मुझे। लेकिन यहाँ पे अभी 8-10 साल का बच्चा उठा के देखे, वो PS5 में घुसा हुआ है, वो PS4 में, इतनी तरक्की दुनिया के अंदर होनी भी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, चाहे इंसान आगे एक्सप्लोर करे, मगर वहां पर एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं है जहाँ एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए थी। ईमान की एक्सप्लोरेशन वहां क्यों नहीं है जहाँ होनी चाहिए थी। वो आवाजें क्यों गूंज दी जाती हैं। बिस्मिल्लाह के तर्जुमे पे भी नहीं हम पहुंचे थे, जिसके अंदर शुरू करता हूँ नहीं पता कहाँ से आया है। बा का मतलब साथ, इसम का मतलब नाम, अल्लाह का मतलब अल्लाह, रहमान का मतलब मेहरबान, रहीम का मतलब रहम करने वाला। तो ये शुरू करता हूँ, वर्ब कहाँ से आ गया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब्दहु नब्दहु जिसे हम कहते हैं अरबी में। ये अब्दहु नब्दहु कहाँ पे ड्रॉप हो गया यहाँ पर। तो कहीं आयत के अंदर ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड होता है, कहीं सब्जेक्ट ड्रॉप्ड होता है, कहीं फाइल ड्रॉप्ड होता है, कहीं मफूल ड्रॉप्ड होता है। कब सीखना है हमने, कब बढ़ना है हमने आगे, कब हमने अपने बच्चों को ये कब हम जो है लोगों की मोहताजी से निकल के कुरान पढ़ने वाले बने। When will we do that? और जो लोग अपनी जिंदगी की दूसरी स्ट्रगल्स में भी मौजूद है, कितनी गुलामी ले रही है, कितना बनी इसराइल बनना, और बैठे में अपने गला घोंट के भाई मैं बच्चों की वजह से नहीं कर सका, मैं फैमिली की वजह से नहीं कर सका, मैं उन वक्त के हालात की वजह से नहीं कर सका। गुड भाई, जबरदस्त, कॉम्प्रोमाइज, लाइफ है ही कॉम्प्रोमाइज का नाम, हमेशा हमेशा कॉम्प्रोमाइज का नाम है, हमेशा अपने ख्वाबों के गला घोंटने का नाम है, हमेशा अपनी बर्बादी को एक्सप्लोर करने का नाम नहीं है। लोग चले ही नहीं, डर डर के सहम के ये क्या कह देगा, वो क्या कह देगा। और कुछ लोग तो ऐसे लगे हुए मतलब सुम्मुन बुकमुन उम्मीद वाला हिसाब है, सेंस ही नहीं। जो मैं अभी 18-20 साल की उम्र में मेरी जिनसे दोस्तियां थी, वो अभी 40 के हो चुके होंगे। मैंने एक क्लब में मैं गया, यहाँ पर मतलब एक रिक्रिएशनल फैमिली क्लब होता है, वो दूसरा वाला क्लब नहीं समझिएगा, यहाँ पर क्लब्स होते हैं, यहाँ फैमिलीज जाती हैं सारी। तो मैंने उनको उसी तरीके से हंसते खेलते मजाक करते हुए देखा, मैं हिल गया कैसे। क्या वही चिचोरापन, 20 साल में कोई चेंज ही नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई जुबान नहीं बदली, कोई शाइस्तगी नहीं आई, उर्दू लुगत नहीं सीखी हमने, उर्दू जुबान नहीं सीखी हमने। क्या मतलब अंग्रेजी तो हमने सीखी, but we have got so good in the English literature, but what about the Urdu language, what about the Arabic language, what about the सीरा, what about हम बढ़े ही नहीं आगे बनु उमैया के दौर पे, फिर उससे आगे के दौर पे, फिर उसके आगे के दौर में पता ही नहीं है हिस्ट्री के बारे में, और उससे छोड़ के एक्सपेरिमेंटेशन ही नहीं किए, डर के बैठे हुए हैं, डर के। तो मेरा इस पे इसलिए मैंने बड़ा स्टॉप यहाँ पर इसलिए लिया कि सलमान फारसी क्यों रुक गए भाई, क्या जरूरत थी उस शख्स को। वो कह देते हैं वहां पर, आज आपके पास थोड़ा पैसा हो, आप किसी बड़े इलाके के वडेरे हो, आप मलक हो, आप जो है चौधरी हो, आपकी छोटी सी एम्पायर हो, या आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, या आप स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस में हो, आपके थोड़े से पैसे बन जाए, आपके 10 करोड़ रुपए बन जाए, 20 करोड़ रुपए बन जाए, 5 करोड़ रुपए बन जाए, वो बात नहीं करते आज के लोग भाई। मिजाज है लोगों के थोड़ा सा पैसा कमा के। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि एक कौम जिन्होंने दुनिया पे राज करना होता है, वो हर किसी को सुनते हैं, वो जानवरों की जुबान समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो यहाँ तो आज इंसानों को नहीं समझने वाले लोग बैठे हुए, तो यहाँ थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ी सी शोहरत आ जाए, थोड़ी सी फेम आ जाए, मतलब ये कॉलर ही अजीब सा हो जाता है, ये मुगल स्टील का सरिया चला जाता है गर्दन के अंदर कि भाई हम कोई सोने से बनी हुई चीज है। तो सलमान फारसी क्यों रुक गए वहां पर, इतने हम्बल, इतनी आजी इनके सारी से क्यों खड़े हो गए वहां पर।
کیوں نہیں ہم نے تو مسجد نپٹانی ہوتی ہے، اینڈ میں آگے پڑھنا ہوتا ہے. 5 سال میں ایک مسجد چلائی ہے میں نے، 5 سال ایک مسجد کا میں متولی تھا، ہیڈ تھا، آج سے 8 سال پہلے. ہمیں تو پتا ہے نا کس طرح ہوتا ہے، کیسے آخری صفوں میں آتے ہیں لوگ، کیسے جمعوں میں آتے ہیں، کہ مطلب کوئی تھاٹ ہی نہیں ہے، کچھ لینا ہی نہیں ہے. جو پڑھا رہا ہے اس کو بھی سینس نہیں ہے کہ میں تھوڑے ٹاپکس ہی بدل لوں، میں سبجیکٹس ہی بدل لوں ان کے ریئل ٹائم ایشوز کے مطابق. کوئی چینج ہی نہیں آیا، جیسے چل رہا ہے مکھی پہ مکھی ویسے ہی چل رہا ہے. کوئی رسک ہی نہیں ہے، اور رسک لیں گے تو صرف اپنی ذات کے لیے. چلو اچھی بات ہے، اپنے آپ کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے رسک اچھا تھا. قوم کے لیے رسک کیوں نہیں لیتے بھائی؟ عوام کے لیے رسک کیوں نہیں لیتے؟ جلائے نا اپنے آپ کو، انسان برباد کر دے انسان اپنے آپ کو قوم کی خاطر، کیا ہو جائے گا اینڈ میں؟ اللہ کے لیے کیا ہے، نیکیاں بن جائیں گی. اتنا ڈر دنیا کی ایکسپیریمنٹیشنز کرنی ہو اس میں بھی ڈر، دین کی ایکسپیریمنٹیشنز کرنی ہو اس میں بھی ڈر، داڑھی رکھنی ہو اس میں بھی ڈر، کسی جگہ سے تعلقات رکھنے ہو اس سے بھی ڈر، رشتے بڑھانے ہو اس میں بھی ڈر، کسی کو معاف. میں نے دیکھا یہ جملہ، ہم لوگ پنجابی ذات کے لوگ ہیں، اور ہر قوموں کی ہر ذات کی اپنی خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک جملہ ہے، ساڈا تواڈا جین مرن ختم ہو گیا، کہ جی ہمارا آپ کا جینا مرنا ختم ہے. موت تک نہیں ملتے لوگوں نے. 12 سال لوگوں کے اندر، 12 سال سے لوگوں نے اپنے دلوں میں زہر پالا. میں کبھی کبھی اپنے ساتھ کے جو میرے کولیگز ہیں، جو میرے ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ دکھ سکھ کرتا ہے آدمی. قوم کے ساتھ تو میں بات بھی نہیں کر سکتا. یہ تو میں ان سے کہتا ہوں یار میرے پاس آج میں جس اسٹرگل میں لگا ہوا ہوں اور جو چینج میں لانا چاہتا ہوں قوم میں تو 5 منٹ کا کسی سے گرج نہیں پال سکتا. میرے تو سینے میں ویسے ہی اتنی ٹینشن ہے، میں نے عوام کے لیے اتنی محنت کرنی، میں پال ہی نہیں سکتا یہ ڈسکریپنسیاں. اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے عزت نہیں دی، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، انہوں نے میرے نام کے ساتھ شیخ نہیں لگایا، اس نے حفیظہ اللہ نہیں لگایا، اس نے دامت برکاتہم نہیں لگایا، اس نے ہمیں چودھری والا پروٹوکول نہیں دیا. ہم تو اس سے آزاد ہو چکے ہیں. مطلب میں پال ہی نہیں سکتا. لگتی ہوگی مجھے بھی کبھی کبھی، انسان ہو، لیکن میں پال ہی نہیں سکتا ان چیزوں کو. کتنے لوگ ہیں اتنی پیڑی کر کے چلے گئے، ہمارے پال ہی نہیں سکتا بھائی. جگہ ہی نہیں ہے کلیجے کے اندر اپنی ذات کا غم پالنے کا. ایک لیڈر میں جگہ ہی نہیں ہوتی. میں نے دیکھا لوگوں نے 10 سال کی کھنس رکھی، 10 سال کی گھار بازی رکھی، اور ایک آواز نہیں سینے کے اندر آئی کہ وہ کہہ رہے. ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں، میں انگلش میں بھی کہتا ہوں، پنجابی میں بھی کہتا ہوں، جان دے یار، لیٹ اٹ گو، واٹس دا بگ ڈیل، جانے دے. اتنی بات کے اوپر 18 سال پکڑ کے رکھا. یہ بدلے گی قوم؟ ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں، کیسے بدلے گی قوم؟ اتنا سا تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو بہرحال میں اس پہ کافی کلام کر سکتا تھا کہ سلمان فارسی وہاں کیوں رکے، لیکن میرا اور بھی دل کر رہا ہے کہ کہانی ختم ہو نہ ہو، پوائنٹ پراپر اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ ہی اسٹاپ. یو نو وائی ہی اسٹاپ؟ وہ اس لیے رکے کیونکہ ان کی فطرت میں تلاش تھی. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا تھا. حق کی تلاش، تکمیل کی تلاش، تجمیل کی تلاش، خوبصورتی کی تلاش، پرفیکشن کی تلاش، حسن کی تلاش، رب کی تلاش ان کے اندر موجود تھی. یہ سارا دنیاوی ایسٹ کے منکر نہیں تھے، وہ بھی ہے، ہم بھی. لیکن the spiritual finding of your own self is far more bigger than the physiological findings and discoveries. روحانی تلاش اپنے آپ کی، اپنے رب کی، اپنے سینے میں اتر کے اس کمال تک پہنچنے کی، یہ ان کے اندر تھی. وہ ایک گہرے آدمی تھے، وہ اندر سے ایک دکھی انسان تھے کیونکہ وہ نیچرل تھے، مگر اس وقت ان کے پاس حق نہیں تھا. ارد گرد کے اندر سارے بت کی طرح بیٹھے ہوئے تھے. معاشرے کا پریشر ہوگا، باتیں نہیں کرتا ہوگا. وہ دقیانوس نے اللہ کا نام ہی لینے سے بیان کرا دیا تھا. And that is, but his heart was there. He believed in something. اور اس لیے جب وہ کہتے ہیں نا سورہ نور کی آیتیں کہ اللہ نور السماوات والارض کمثل نور کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کا نور جو اللہ کا وحی کا نور ہے، جو اللہ کا علم کا نور ہے، جو اللہ کا نور ہے. اور ایک اللہ کہتا ہے تیرے سینے میں بھی نور ہے، جیسے لالٹین کے اندر دیا چل رہا ہوتا ہے. بڑی زبردست ہے، کبھی اس پہ بھی لیکچر دوں گا سورہ نور کی ذات. اللہ کہتا ہے یہ دو نور اتنے میگنیٹائز نور ہیں کہ یکادو زیتھا یضیء ولو لم یمسسہ نار، کہ ان کو پاس لاتے یعنی اللہ کی وحی، اللہ کی تلاش اور سینے کے اندر جلتی ہوئی وہ آگ ابھی قریب ہی نہیں ہوگی نا، وہ جل جائے گی. میچ اسٹک یا پیٹرول لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. اتنا پاورفل کنیکشن ہوتا ہے انسان کے دل کا رب کے ساتھ کہ میں کون ہوں، میری اصل کیا ہے، میری بنیاد کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہم اتنا شوق تھا ہمیں باہر جا کے پڑھنے گئے. 6 مہینے بعد میں ڈیلس کے اندر ایک گیس اسٹیشن کے باہر بیٹھا ہوا تھا. میں اک گیا تھا امریکہ سے کہ بھئی یہ کیا ہے.
The mighty United States of America بھی مجھے سکون نہیں دے سکا. پڑھنے کا تو میرا ویسے دل نہیں کرتا تھا, پڑھنے میں تو ہمیشہ سے نالائق انسان تھا میں. But the mighty United States wasn't there enough to give me that peace in my heart. And I was standing, میں ایک دن ایک گیس اسٹیشن کے باہر بیٹھ کے سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں آ گیا ہوں, میں ہوں کون. یہ گاڑیاں, یہ کیڈیلیکس, یہ مرسیڈیز, یہ بیمرز, یہ اسکائی اسکریپرز, یہ ڈاؤن ٹاؤنز, یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے, یہ نہیں چاہیے مجھے. And that's why when I came back in a very accidental situation, تو میں نے اپنی کہانی کبھی سنائی نہیں کسی کو کہ کس طرح سے وہ انقلاب آیا تھا. I came back کیونکہ وہ تو ملا ہی کہیں اور تھا. سلمان فارسی وہاں اس لیے رکے ان کے من میں وہ تلاش تھی, وہ سچے انسان تھے. آپ کے اندر بھی وہ فطرت اور وہ سچائی آج اتنی پاورفل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, مگر گلا گھونٹا ہوا ہے اس کا, سفوکیٹ کیا ہوا ہے, یا جیسے کوئی ظالم انسان اندر کی آواز کو, وہ کہتے ہیں نا قاتل وہ نہیں ہے جس نے لوگوں کا قتل کیا. ارے وہ لوگوں کا قتل کرتا تھا 99 قتل والا, لیکن اس نے من کا قتل نہیں کیا تھا اپنا. اس لیے جب اس نے 99 قتل پہ احساس کا اس کو فیل آئی نا, تو اس نے پوچھا ہے ایک نارمل آدمی سے, اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا وہ, کہ میری معافی ہے. اس نے کہا تیری معافی نہیں ہے. انہوں نے کہا چل بھائی تیرا بھی گھاٹا میں لاتا ہوں یہاں پر. 100 پورے کیے لیکن پھر بھی احساس تھا. احساس پہ اللہ نے معاف کر دیا, اگرچہ 100 قتل تھے. تو کسی نے اگر ایک قتل بھی نہیں کیا مگر من کا قتل کر کے بیٹھا ہوا ہے نا, وہ اندر کی اس آواز کا قتل کر کے بیٹھا ہوا ہے, اندر کی گلا گھونٹ کے بیٹھا ہوا ہے فطرت کا, اس آگ کا جو بنی ہے اللہ سے ملنے کے لیے, جو بنی ہے اپنے آپ سے ملنے کے لیے, جو بنی ہے ان ملاقاتوں کو کرنے کے لیے, جو بنی ہے اللہ کے وطن میں جانے کے لیے, پھر وہاں سے واپسی آنے کے لیے, پھر واپس جانے کے لیے, اور پھر اس دنیا میں آنے کے لیے, اور پھر ایک شاہکار کھڑا کرنے کے لیے, اور پھر ایک انقلاب کھڑا کرنے کے لیے, اور پھر قوموں کو جمع کرنے کے لیے, اور پھر ریوڑ کو لے کے جانے کے لیے, اور پھر ایک مقام پہ لے جانے کے لیے, پھر ان کا تزکیہ اور صفائی کرنے کے لیے, پھر ان کو آگے گامزن کرنے کے لیے, پھر صداقت, امانت, عدالت کا سبق پڑھنے کے لیے. یہی تو ہے زندگی. مگر جو خود سے نہ مل سکا وہ لوگوں سے کیا ملے گا, اور جو خود سے نہ ملا وہ رب سے کیا ملے گا, اور جو رب سے نہیں ملا اور خود سے نہیں ملا وہ لوگوں کو ان کے اپنے آپ سے کیا ملائے گا. تو یہ کیسی مینٹرشپ ہے, یہ کیسی استادی ہے جس میں اللہ ہی نہیں ہے, یہ کیسی ہے, یہ کیسا رہبر ہے جس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہوئی. تو کتابیں پڑھ کے, کھڑے ہو کے, ڈگریاں لے کے لیکچر دینا آسان کام ہے بھجن. کلیجے کے اندر سے سچائی کو باہر نکالنا یہ مردوں والی بات ہوتی ہے, یہ بہادروں والی بات ہوتی ہے. یہ دینی ملے گی آپ کو, وہ آپ سوال بھی کریں گے نا, وہ چہرے بن جاتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لوگ شکل دیکھتے تھے نا, ان کو خود چمک جاتے تھے نبی کو دیکھ کے, اور کچھ ایسے تھے ان کا نبیوں کی شکل دیکھ کے کالے ہو جاتے تھے, کیونکہ وہ اس پازیٹیوٹی کو, اس آواز کو سننا تو دور, دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے. یہ انسان ہے گلا گھونٹتے تھے. بہرحال سلمان فارسی نہیں روک سکے, آگے بڑھتے. میں سلمان فارسی وہاں سے آگے چلے, واپس آئے. باپ نے پوچھا کہ بھاجن یہ کہاں گئے ہو تم, کہاں رہ گئے؟ انہوں نے کہا جی میں اس طرح کنیسے میں گیا ہوں, ان کی مجھے عبادت کا طریقہ بڑا اچھا لگا. اٹ واز ویری پازیٹیو اینڈ اٹ ریئلی میڈ مائی ہارٹ موو ا لاٹ. اس نے مجھے بہت ٹچ کیا, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کے طریقے سے یہ جو ہے نا اچھا طریقہ. تو باپ نے کہا نہیں, تمہارے باپ دادوں کا طریقہ یہ اچھا ہے, جو صدیوں سے روایت چلتی آ رہی ہے وہی اچھا ہے, سب کچھ تو اسٹیبلش ہے, تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے, دور رہو ان آئیڈیاز سے اور ان سوچوں سے دور رہو. اس کا ایک پہلو تو یہ آ جائے گا جو آج لوگ نہیں کہتے دور رہو, وہاں نہیں جانا. تو ایک پارٹی کہے گی مجھے مولویوں کے پاس نہیں جانا. ٹھیک ہے, کالی بیڑے ہر جگہ ہوں گے, سارے کا سارا کنبا ہی جو دین پڑھا رہا ہے پوری پاکستان میں, اس سے سارا ہی خراب ہے, سارا ہی فارغ ہے. سب کا یہ الزام جو لوگ لگاتے ہیں سارے کو سارے اڑا دیں گے. گاؤں دیہات پنڈوں قصبوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کھڈیوں میں بیٹھ کے جو علماء بیٹھ کے گرمی کی تپش میں بیٹھ کے بخاری, مسلم, نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد, معنی, منطق, بیان, فقہ, حدیث, تفسیر, اصول, قواعد ہی پڑھا رہے ہیں نہیں یہ سارے. اور ان میں سارا ہی خیر شر, اگر چلو 2 غلطیاں ہوں گی, 5 غلطیاں ہوں گی, 10 غلطیاں ہوں گی, 80% خیر نہیں ہوگی, 50% خیر نہیں ہوگی. آگے چلتے ہیں, آپ کو ہم بتاتے ہیں کتنا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے. تو نہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ, یہ تو میں بنا دیں گے. ہوں گے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے متشدد دہشت گرد تیار کیے ہوں گے ایسے جنہوں نے دین کے نام کے اوپر جو ہے نا اپنی خیانتیں کی ہوں گے ایسے لوگ جنہوں نے دین کے نام پر اپنی 2 اینٹ کی بنا کے رکھی ہوئی ہے. ہوں گے ایسے لوگ جنہوں نے دین کے نام پہ فرقہ واریت پھیلائی ہوئی ہے اور کہتے ہیں اس کی شکل نہیں دیکھنا, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. ہوں گے ایسے لوگ جنہوں نے دین کے نام کے اوپر اس دروازے کو کھولا ہی نہیں جس کے ساتھ اسلام ایک پروگریسو
रियल टाइम सोल्यूशन प्रोवाइडर बनते होंगे ऐसे, हम इसको नहीं कहते, मगर सारे ही ऐसे हैं, सारों की सोच खराब है, ये कैसे हो सकता है। और इस साइड वाले पे भी बहुत बैठे हुए होंगे, कह रहे हैं भाईजान कोई जरूरत नहीं है, स्विच करने की जरूरत नहीं है, इन पागलों को सुनने की जरूरत नहीं है। मैं हालांकि भाई मेरा ताल्लुक जो है ना वो दीन के इल्म और दुनिया के साथ था, ये मोटिवेशन का टैग तो बाद में लग गया। तो मैंने अभी एक आध दिनों पहले एक पोस्ट पढ़ी, उसमें मोटिवेशनल स्पीकर, हालांकि मेरा वो कबील हो ना हो, मेरा असल कबील तो ये मदारिस और दरसे निजामी वाले लोग हैं। तो मैंने उसमें देखा इतनी नेगेटिव बात मोटिवेशनल स्पीकर्स के खिलाफ जो है, मैं अपनी बात नहीं करता, मुझे ना लें उसके अंदर कि जी इनके पीछे लग के और कासिम अली शाह साहब के बारे में फजूल बातें करके और दूसरे बड़े स्पीकर जो पाकिस्तान के बैठे, क्या आप जाहिर करना चाह रहे हैं, क्या जाहिर करना चाह रहे हैं, इसने क्या बनाया है, इसने क्या कमाई की है, इसने क्या अपना अर्न किया है, कोई तरीकेकार है कि इनके पीछे लग के नहीं जाना, ये फलां करते हैं। एक बंदा मेहनत करके मोटिवेट करके लोगों को एहसास दिला रहा है उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो आपकी क्यों हट रही है, क्यों जल रहे हैं आप उससे भाई। दूसरी बात ये, आपका जब मैदान आएगा आप करें, आप रेक्टिफाई करें। मैंने माशरे के अंदर कितनी जगहों पे तकलीफें देखी हैं, गलतियां देखी हैं, आज तक जुबान नहीं खोली, क्या किया, खुद जाके वहां बेहतरी लाने की कोशिश की। लोग कहते हैं जी मदारिस के लोग ठीक नहीं, तो आप जाके ठीक कर लेना उनको। लोग कहते हैं जी ये लिबरल माशरा ठीक नहीं, तो आप जाके ठीक कर लें उनको। एक दूसरे पे नुक्ता चीनी और तनकीदों के बाजार गर्म करके तफरकेबाजी करके क्या मिल जाए, करीब लाने की कोशिश करें। और यही निगरान इंस्टीट्यूट का असल शेर है, लोगों को करीब लाएं, बिठाएं। आर्बिट्रेशन यही होती है उम्मत के अंदर कि आप बिठाएं, दो भाइयों की लड़ाई हो चुकी है अगर आपस में, वो भी अल्लाह का नाम ले रहा है, वो भी अल्लाह का नाम ले रहा है, ये तनकीद क्यों करते हैं जी आप लोग, तनकीद बराए तनकीद क्यों चल रही है यहाँ, ये आखिरी मैसेज मेरा होना चाहिए। तो ये जो सोच है ना, तो भाई कोई मेहनत करके कुछ भी कर रहा है, मैं कहता हूँ कोई कुछ भी कर रहा है, कोई रोड पे कचरा भी उठा रहा है, एप्रिशिएट करें यार उसको, एप्रिशिएट करें। हमारा मिजाज ही, आपकी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है कि यार हम किसी पर कलाम करें। हमारी इस माशरे की इस रविश में कि भाई हमें जहां लगता है उस पर रद मारते थे, तनकीद करते थे, देखते नहीं है। और उसने अपनी जिंदगी लगा के बैठा हुआ है, वो कहीं पर भी काम कर रहा है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई ट्रेनर है, कोई कोच है, आप क्यों उसको जलील कर रहे हो, भाई पैसों के लिए कर रहा होगा। हमने तो ठंडी चवन्नी नहीं ली आज तक, पैसे नहीं लिए कभी, फ्री में किया पूरे पाकिस्तान का काम। और अगर कहीं लिए भी है तो इदारे के लिए लिए थे भाईजान, क्योंकि ज़कात मांगे आपसे तो तब आप जलील करते हैं, कोर्सेज चार्ज करें तो आप कहते हैं जी दीन बेच दिया आपने। माशरे के अंदर एक आलिम दीन इज्जत और टैके के साथ है, वो भी बुरा लगता है आपको, जी हम्बल नहीं है, आजिज नहीं है। बहुत झुक के हैं तो कहते हैं जी हक बयान नहीं करते, दरबारी मौलवी हैं। किस हाल में खुश हैं लोग, किसी हाल में खुश हैं। तो बहरहाल बाप ने यही कहा, भाई इनको नहीं सुनना, इनको सुनोगे ना तो तुम्हारे अंदर वो आगे जाग जाएगी, तुम्हारे अंदर वो इनकलाब जाग जाएगा, तुम्हारे अंदर कोई रविश जाग जाएगी जो इमामों की होती है, जो लीडर्स की होती है। तो यहाँ पर भी लोग रोक रहे होंगे, कोई जरूरत नहीं है इंजीनियरिंग छोड़ने की, कोई जरूरत नहीं है अपने पैशन में जाने की। और यहाँ पर मेरा एक नुकता ये है कि मैं भी ये कहता हूँ, हिकमत से छोड़ें चीजों को। 60% को सिक्योर करके 40% का रिस्क लेता है, 90% स्टेक पे लगा के अचानक जी मुझे चढ़ गई है और मैं यहाँ से वहां स्विच ले लूं, ऐसे नहीं करते। ये भी किसी मोटिवेशन या किसी लीडरशिप या किसी कोचिंग का हिस्सा नहीं है कि आप किसी का फौरन ही रोजी रोटी छुड़वा के उसको जो ना उसके ख्वाबों की जिंदगी पे लगा दें, ऐसे नहीं था। स्लाइड स्विचिंग आपको करनी पड़ती है हिकमत से, ये भी पढ़ाऊंगा कभी कैसे होता है। लेकिन ये कहना कि इंसान के पास पैसा भी है, दौलत भी है, तरक्की भी है, वो जिंदगी में अपने ख्वाबों को पुरसूना करे कि भाई वो राइटर बनना चाहता था, वो ऑथर बनना चाहता था, वो साइंटिस्ट बनना चाहता था, नहीं है तो किसी तरीके से तो उसके साथ जुड़ सकता है ना। तो पहले अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा किया जाता है, फिर स्विचेस दिए जाते हैं, ये अलग सब्जेक्ट है, बाद में बात करूंगा। तो लेकिन कभी कभी होता है कि इंसान हमारे जैसे होते हैं कुछ जो जिंदगी में सारा ही कुछ स्टेज पे लगा देते हैं, सब कुछ ही छोड़ के आ गए भाई हम तो इस तरह, ना बिजनेस देखा, ना अपने फैमिली का देखा, ना वो देखा कि भाई क्या इतनी पुरानी साख है कारोबार की, ना पैसा देखा, ना दौलत देखी, ना घर देखा, ना मकान देखा, गांव देहातों में निकल के दीन पढ़ने के लिए जमीनों पर बैठ के 18-18 घंटे पढ़ते रहे, देखा ही नहीं कि माशरा क्या है, तहजीब क्या है, मिडिल क्लास क्या है, एलीट क्लास क्या है, हाई क्लास क्या है, अमेरिकन एजुकेशन क्या है, मतलब देखा है कुछ नहीं, जाके वही पे कबूल किया। वो तकलीफें हुई, खंजर चुभे, सीना फटा, कमरे टूटी, कोई मसला नहीं है। हर बंदा ऐसा नहीं करे, 60-40, 70-30 की रिस्क टेकिंग होती है अगर रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाएं कभी। लेकिन उसके ऊपर आपने, मैंने देखा कल एक इतना बड़ा आदमी था, इतना पढ़ा लिखा आदमी था, उसने इतना नेगेटिव कमेंट दिया कि जी ये फलां मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के आपको ये नहीं कहना। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। क्यों आप फेमस नहीं हो सके तो आपको कसूर है ना भाई, आप अपने हल्के में लोगों को करें। अगर कोई एक आदमी बड़ा बन चुका है क्यों आप रद्द करते हैं उसके ऊपर? क्या कर रहा है वो, कौम को अच्छी बातें नहीं बता रहा फ्री के अंदर। तो मैं किसी का यहाँ पर अपोलोजिस्ट या डिफेंडर नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये रविश गलत है।
آپ کریں نا بھائی, آپ جب کریں گے آپ اپنے تجربے بیان کریں, اللہ آپ کو بھی ترقی دے. اگلے کی ٹانگ کیوں کھینچ رہے ہیں آپ بیٹھ گئے یہاں پر؟ اس لیے تو ہم ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں, اور ترقی قوم کو دینی اور دنیاوی دونوں ترقیوں میں ہم نے جو نا پیچھے کر کے رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہاں سے پھر میں آگے, میرے باپ نے مجھے گھر کے اندر جو ہے نا فجالا فی رجلیا کئی دن ثم حبسنی فی بیتی, انہوں نے مجھے گھر میں لاک کر دیا اور میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال. کہہ رہے ہیں اس وقت میں نے یہ جب ہو رہا تھا تو میں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ میں نے اپنے باپ سے, میں نے وہاں پہ کنیسہ والوں سے پوچھ لیا تھا این اصل ہر دین, کہ اس دین کا اصل مرکز کہاں ہے, تو انہوں نے کہا تھا قالوا بالشام, یہ شام میں ہوتا ہے. آج اس دور کا شام صرف سیریا نہیں تھا, وہ سیریا, فلسطین, جو ہے عراق کا کچھ حصہ, اور یہ کچھ سارا ملا کے جو جارڈن اردن وغیرہ ملا کے یہ سب شام کہلاتا تھا. انہوں نے کہا جی شام میں ہوتا ہے ہمارا. بہرحال انہوں نے کہا کنیسے والوں کو جب کوئی قافلہ آئے نا تو آپ مجھے بتا دیجیے گا, میں یہاں سے بھاگ کے چلا جاؤں. اب سوال یہاں پر میرا اٹھتا ہے کہ بھائی دیکھیں, لوگ کہتے ہیں ہم نے آپ کی تقریر سنے, ہم جی بڑے موٹیویٹڈ ہو گئے, ہم نے آپ کی ہم نے کسی عالم دین کی یا کسی خطیب کی یا کسی مقرر کی بات سنی, ہم بڑے موٹیویٹڈ ہو گئے, ہمارا بڑا دل کیا جی ہم دین پر آتے ہیں, ہمارا بڑا دل کیا ہم جی کمپنی بنا لیں, ہمارا بڑا دل کیا کہ ہم انیشیٹو لیں, ڈیسیشن لیں. 10 منٹ کے بعد وہ موٹیویشن مر جاتی. ٹھیک ہے جی, اور اکثر سوال یہ آتا ہے جی وہ 10 منٹ بعد مر جاتے. ان کے پرنسپل نہیں ہوتی نا, ایموشنز ہوتی ہیں. ایموشنز کو باتیں اچھی لگ رہی ہوگی, اوپر ایموشن نیچے ہیں, آئیڈیالوجی بھی نیچے. سلمان فارسی نے بھائی ایک شام تک وہاں وقت گزارا, گھر آئے, باپ سے تھوڑی بحث مباحثہ ہوا, گھر میں بات ہو گیا. 2 دن کے اندر 2 دن میں یہ جذبات ڈاؤن ہو جانے چاہیے. سوال یہ اٹھتا ہے کیا کوئی شخص ایک 2-3 گھنٹے کی آواز یا 4-5 گھنٹے کی ملاقات کے بعد اپنی زندگی کا سارا کچھ ٹیک پہ لگائے گا؟ باپ کو چھوڑے گا, گھر چھوڑے گا, بستر چھوڑے گا, کنوینئنس چھوڑے گا, لباس چھوڑے گا, گھر خاندان چھوڑے گا, چودراہٹ چھوڑے گا, سیاست چھوڑے گا, حکومت چھوڑے گا, دین کی بادشاہت چھوڑے گا. چودھری ہیں, گدی نشین ہے وہ وہاں. دنیا آتی ہے ہاتھ چومنے کے لیے, پیر چومنے کے لیے. دنیا جی پیر جی تسی لے گئے ہو سارے جی, پیر جی چل رہا ہے وہاں. چھوڑے گا. پیسہ ہے, دولت ہے, معاشی استقامت ہے, چھوڑے گا. سلمان فارسی, میں سوال کرتا ہوں پوری بینک جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے, کیا سلمان فارسی کو چھوڑنا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے بھائی, ہمارے یہاں تو کہتے ہیں دیکھو مذاق کی حد تک تھا, تم نے اپنا انجوائے کر لیا, اچھی بات تھی, تو بس اب اس کو زیادہ نہ کرو. تو کیوں چھوڑے گا کوئی؟ میں اپنی بھی بات کرتا ہوں, لوگوں سے بھی کہتا ہوں, سن لیا, اچھا ٹھیک تھا, تقریر اچھی تھی, شیخ عاطف میں بھی گرما دیا, ویسے ہی عادت ہے ان کو, بہت زیادہ ایموشنل ہونے کی بڑی عادت ہے. چل بھائی, رات گئی, بات ختم. دس از ہاؤ واٹ آور ایٹیٹیوڈ از. اب اس کو اگلے دن کنٹینیو کرنے کے لیے پالنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. وہ کسی سے پوچھے نا یار, تو نے لڑکی کو نہ سمجھا, نہ وقت گزارا, نہ اس کی سیرت دیکھی, نہ ذاتہ مال ہے, نہ ذاتہ جمال ہے, نہ ذاتہ حسب, نہ ذاتہ دین, نہ دین دیکھا, نہ پراپرلی تو نے اس کے اندر جان کے دیکھا کہ اس کے سینے کے اندر کیا ہے, اس کے دل کے اندر کیا ہے, نہ تو نے اس کی ریکی کرائی کسی سے, نہ اس کی ماں نہیں دیکھی, نہ اس کی نانی کو نہیں دیکھا, جو ایک شادی کرنے کا طریقہ ہے. یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کیسے ہو جاتا؟ تو وہ کہتے ہیں مجنو سے پوچھیں نا, لیلا تو کالی تھی, مجنو کی آنکھ سے دیکھیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں. وہ سوچ کے گریٹنس, دس از ہاؤ گریٹنس از اچیوڈ اباؤٹ سم تھنگ. سوچ کے نا وہ عقیدے پہ نیل ڈاؤن ہو جاتی ہے چیز. اسی طریقے سے نا انقلاب کی بنیاد کو, تبدیلی کی چھوٹی سی چنگاری کو ایک آتش فشاں پہاڑ بنایا جاتا ہے. اسے سوچنا پڑتا ہے, پھر سوچنا پڑتا ہے, رونا پڑتا ہے, اتارنا پڑتا ہے, خون کے اندر ڈالنا پڑتا ہے اس آئیڈیا. سلمان فارسی کو جب وہ چیز ملی تو he didn't take it for granted. وہ سوچا انہوں نے, پھر سوچا, اس حد تک کہ وہ ان کی محبت بن گئی, وہ آواز اور وہ سچائی ان کا عشق بن گیا اس ٹائم. ہمارا کیا ہے, آتے ہیں اور پھر اس کاموں میں لگ جاتے ہیں, پھر لگ جاتے ہیں. کریں, اللہ بھی کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارِغْ. فارغ ہو پھر سوچ اللہ کے. جب فارغ ہو اپنے کاموں سے, رغبت کر, ترغیب اور ترغیب کر اپنے اندر اللہ کی طرف, سوچ, وہ محبت بنتی جائے. اور ایک ٹائم پہ آئے گا کہ محبوب بن جائے گا, منزل آپ کی مقصود جو ہے محبوب بن جائے گی. اس طرح گریٹنس اچیو ہوتی ہے, اس طرح ویژن گرینڈ ہوتا ہے مائنڈ میں. اگر جب آیا 2 منٹ کی بات, یہاں کبھی وہاں, کبھی فلان, گئی ہوا کے اندر,
اس لیے تو وہ پھر پوسٹ نہیں دیتا اندر سے. اس لیے ہمیں موٹیویشنل لیکچر سننے پڑتے ہیں کہ وہ اندر کی آواز نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ اندر کو بلڈ ہی نہیں کیا سوچ سوچ. لیکن ادھر کسی کو دیکھتے ہیں صبح سے شام اس کے خواب دیکھتے ہیں, 3 دن کے بعد ریڈی میڈ مجنوں مرنے کے لیے تیار اور لٹکا دیں گے. کوئی ابھی ایک 9 سال 9-10 کے بچے نے یہاں پہ دونوں نے خودکشی کر لی. کیوں؟ کیا ابھی پوری دنیا کا کانسیپٹ ختم ہو گیا, یہ نہیں مل سکی ہے, یہ نہیں مل سکا. کیا بات ہے, ایسا لگاؤ کاش تو کنسٹرکٹیوٹی اور ڈیولپمنٹ پہ کرتا تو ایک پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا, مسلمان امت کہاں سے کہاں. اتنی لگن اور اتنی آگ اور اتنی غیرت اور اتنا جذبہ تو ڈیولپمنٹ کے ساتھ لگاتا نا, امت کے حالات کے ساتھ لگاتا, مسلمانوں کو چاروں کونوں سے صبح شام پڑھ رہی ہے اس ٹائم پر اس درد کے ساتھ لگاتا, امت کا حال دیکھتا, دین کا حال دیکھتا, دین کے اوپر جو فتنے اس کا حال دیکھتا, بدعات کا حال دیکھتا, شرک دیکھتا کتنا ہے معاشرے کے اندر, کتنی فحاشی اور یعنی دیکھتا, دیکھ اللہ کے غیر کے آگے کتنا جھکا جا رہا ہے یہ دیکھتا, یہ غیرت بناتا اپنی. یار میں کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, میں بیٹھا ہوں, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا آنکھیں کان گاندھی جی کے 3 بندر بن جاؤ, اچھا نہ سنو برا نہ بولو, آنکھیں کان منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ. یہ کس طریقے سے جو ہے ہم لوگ چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بہرحال سلمان, میرا سوال ہے پوری بینچ سے, کیا سلمان فارسی کو نکلنا چاہیے تھا ایک ایسے رستے پر جہاں مٹی, مہینوں کی مسافت, اور اس ٹائم پر وہاں پر جو ہے اللہ کا بھلا کرے کوئی پلین بھی نہیں ہے, کوئی جہاز بھی نہیں ہے, کوئی ٹرین بھی نہیں ہے, کوئی گاڑی بھی نہیں ہے, مہینوں کا سفر ہے, پھر رستے کے اندر کھانے نہیں ہے, زبان نہیں ہے. میں بھی گیا تھا ٹرکی ریسنٹلی, آپ اندازہ لگائیں اور بھائی اتنے گل کرنا عذاب ہے. یا ترکی سمجھ, انگریزی ان کو سمجھ نہیں آتی ہے, چلتی ہے تو عربی چلتی ہے, تو ایسا مشکل ہے کہ اتنے کمیونیکیٹ کرنا. وہ گوگل ٹرانسلیٹ کھول کے بولنا ہے بھائی یہ بتا یہاں جانا ہے کتنے پیسے لے گا, کتنے لیرا لے گا, تو وہ لیرا کنورٹ کرے آدمی ہوگا. کتنی ٹینشن ہے, رستے میں کسی کو کھانا نہیں سنا سکتے, رستے میں اپنا غم نہیں سنا, کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے. اچھا لوگ آپ کو ہلکا لے لیں, ہمارے علاقے میں تو سلمان فارسی کو ان کے علاقے میں تو لوگ چودھری سمجھتے تھے. اب رستے میں کوئی ابے دبے کرتے ہیں آپ کے ساتھ, ہم بھی جاتے ہیں, آپ بھی جاتے ہوں گے کہیں پر, تو بندہ کہتا نا بھائی میں اپنے گھر میں ہی اچھا تھا, میں اپنے علاقے میں ہی اچھا تھا, میں اپنے پنڈ میں ہی اچھا تھا, یہ تو مجھے 2 روپے کا کر دیا. اس لیے تو لوگ تہذیبوں سے باہر نہ نکلے, اس لیے تو وہ کنویں میں بند ہو کے رہ گئے, کیونکہ لوگ لحاظ نہیں کرتے. لوگ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کتنی بڑی فیملی کے ہیں, کتنے بڑے خاندان سے ہیں, جتنی قربانی دیکھ کے ہیں, یا تو 2 روپے کی بات کر کے لوگ اکھاڑ دیں گے آپ کو. لوگوں کو تھوڑی کمی ہوتی ہے اس چیزوں کی کہ وہ دیکھیں نہیں یار خاندانی آدمی آیا ہے, رہن سہن والا ہے, کپڑوں سے بھی اچھا لگ رہا ہے, بڑے خاندان کی تربیت لگ رہی ہے, علمی خاندان کے لوگ ہیں, شرفا ہیں, جو ہے ضرب والے لوگ ہیں. نہیں, لوگ تو اب رستے میں یہ سب کچھ ہونا ہے, ڈاکو بھی مل سکتے ہیں, کسی نے پوچھنا ہی نہیں, آپ بیٹھے, کپڑے نہیں ہیں, گرد مٹی غبار, کیوں جائے سلمان فارسی وہاں سے صرف ایک کچھ گھنٹوں کی آواز سن. سلمان فارسی کو ہم بھیج دیں یہاں سے شام, ٹھیک ہے, اور ہم خود اٹھ کے 10 سے 25 قدم کے اوپر مسجد نہیں جا سکتے. کیا بات ہے, سلمان فارسی کسی ماں کا لال نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ, سلمان فارسی کو نہیں بھیج سکتے وہاں تک, اور خود کے اپنے دل تک کا 4 قدم, یہ 4 انچ, یہ یہاں پر دل ہے, آپ خود کے دل تک 4 قدم نہیں اٹھا سکتے, اور اس معصوم کو کہہ رہے ہیں کہ تو پوری زندگی چھوڑ کے سب کچھ داؤ پہ ڈال کے وہاں چلا جائے. بڑا زبردست مسند احمد میں قصہ زبردست طریقے سے سنایا استاد جی آپ نے, اور علماء بھی بڑا ٹکا کے سنتے ہیں. بڑا مزہ آیا جی, بڑا مزے کا درس سنایا جی. آج کا سلمان فارسی بڑا موٹیویٹڈ تھا, وہاں بڑا مزہ آیا جی, بڑا مزہ آیا. وہ اس غریب کو آپ بھیج دیں وہاں سے وہاں, وہ مارے کھائے, دھکے کھائے, لوگ اس کے ساتھ زیادتی کریں, اور آگے تو غلام بنا لیے جائیں, اور خود نے 4 قدم نہیں لینے اپنے اندر کے من تک کے لیے, اس سچائی تک کے لیے جو اندر ہی بستی ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, جو بھی میرے ایک ٹیزر کے اندر آئی بھی تھی, آئے اپنی روح تک تو جانا نہیں, اور وہ روح جو آسمان سے ہے, وہ یہ 2 قدم کے فاصلے پہ غلاف پہ قرآن پڑھا ہوگا, وہاں تک کا سفر نہیں کیا ہوگا, اور کیلکولس, کالج الجبرا, انٹیگریشن, ڈیریویشن حلقے میں اتری بھی ہوگی پوری, تھیورمز حلقے میں اتنے ہوں گے پورے. ارے آپ ان سے کسی محفل میں بیٹھ کے بات کریں, گاڑی پہ بات کر لیں, اور بھائی اس کی ہیڈ لائٹ سے لے کے اس کے انجن لائنر پسٹن سے لے کے پوری اس کی جو ہے نا اس کی نانی دادی ساری ان کو حفظ ہوگی. کیوں؟ سفر کیا ہے نا, دل نے سفر کیا ہے ان منزلوں تک کے لیے.
لیکن دل وہ سفر نہ کر سکا جس سے دل بنتا ہے اور پھر دل قلب بنتا ہے اور قلب ایک احسان کے درجے پہ جاتا ہے جہاں پہ تعبد اللہ کأنک تراہ ہو جائے, اللہ دکھتا ہے انسان, وہ تو کرنا نہیں ہے. لیکن سلمان فارسی کے لیے ہم بھائی کہانی بڑی مزے کی تھی, سب نے کہا جی بڑا مزہ آیا, سلمان فارسی کو جانا چاہیے. میں ابھی سب سے ایک انٹریکٹیو سیشن لے لیتا ہوں. بتائیں جی سلمان فارسی کو آپ کی نظر میں کسی ماں کا لال ہونے کے لحاظ سے, ایک باپ کا بیٹا ہونے کے لحاظ سے, ایک وہاں کا اتنا بڑا بادشاہ, ایک چودھری, ایک سیاسی لیڈر ہونے کے لحاظ سے, دینی پیر ہونے کے لحاظ سے, کیا انہیں نکلنا چاہیے تھا؟ اس کویسٹ آف ٹروتھ پہ جانا چاہیے تھا. اور ان کے لیے تو یہ فتویٰ, ان بیچاروں کے لیے اور خود کے اور میرے لیے 5% کی تبدیلی بھی لا سکے ہم اپنی زندگی میں, 1% کی چیز بھی چھوڑ سکے اپنی زندگی میں. یہ ہے نا بھائی جان, نہیں جانا چاہیے تھا. اللہ کیوں نہیں جانا چاہیے تھا بھائی؟ حق کی تلاش میں کیوں نہیں جانا چاہیے تھا؟ سوال یہ ہے, گھر پہ بیٹھی ہوئی جو ڈیزائرز ہیں, اپنے ارد گرد کی جو کنوینئنسز ہیں, جو 50-60 لاکھ کی گاڑیاں ہیں, جو محل ہیں جن میں ہم رہتے ہیں, یہ وہ جو ماں کے ہاتھ کے پراٹھے ہیں, اور جو گھر کے ہاتھ کے کھانے ہیں, اور جو یاروں کی چائے کی بیٹھکوں کے پر دوستی ہیں, اس کا وزن تو ہے ہی ہے. لیکن سینے میں جس خلا کی تلاش ہے اس کے مقابلے میں وہ تلاش کی حیثیت زیادہ وزنی ہوئی یا اپنے انکنوینئنسز کی حیثیت زیادہ ہوئی؟ تو جن کے نزدیک وہ تلاش مہان تھی, جن کے لیے وہ تلاش کا ایک مقام تھا, انہوں نے اپنی زندگی میں یہ سارے تعلقات کو قربان کر دیا اس کے پیچھے, کیونکہ وہ سچ سننا چاہتے ہیں. تو سچ سننے کی طاقت جو ہوتی ہے, کیونکہ یہ قوم نے بلا دینا تھا. چلو ٹھیک ہے, بہرحال. لیکن جن لوگ, میں یہ عمر فاروق جو لکھ رہا ہے نا, کیونکہ یہ قوم نے بلا دینا تھا. اور بھائی اس پر میری کریکشن یہ ہے, انسان ہجرت کرتا ہے, انسان جہاد کرتا ہے, انسان اپنے من میں ڈوبتا ہے, انسان رب سے ملاقات کرتا ہے, انسان رب کو تلاش کرتا ہے, قوم کے لیے نہیں, انورٹڈ کاماز, قوم کے لیے نہیں, خود کے لیے کرتا ہے انسان. یہ جو کام قوم کے لیے کرے گا وہ اسی طریقے سے پھر جواب آئیں گے کہ بھائی میں کیوں کروں جب قوم نے اپریشیٹ نہیں کرتا. نہیں, سلمان فارسی ہو یا دنیا کا کوئی بھی وہ شخص ہو جس نے وہ سفر کیا اس بہتری کی طرف, اس نے اپنے لیے کیا. لوگ اسے ملے نہ ملے, عوام اس کو ملے نہ ملے, اس کا گیت بکے نہ بکے, اسے آڈینس لگے نہ لگے, اس کی لائکس لگے نہ لگے, اس کو ویورشپ ملے نہیں ملے, اٹ ڈزنٹ میٹر. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ون نبی لیس معہ احد, اور اس سے پہلے کے الفاظ ہیں نبی معہ رجل ومعہ رجلان, بعض نبیوں کو ایک فالوور ملا, بخاری کی حدیث ہے, بعض کو 2 فالوورز ملے. اور یہ جملہ سینہ پھاڑ دے کسی بھی بندے کا جو دنیا میں کام کر رہا ہو مشن کے اوپر, ون نبی لیس معہ احد, بعض انبیاء ایسے تھے انہیں ایک بھی فالوور نہیں ملا. تو کیا وہ اس پرسسٹنس, پرسیورنس, برداشت, صبر, یقین اور تعلق کے سفر کو توڑ دیتے؟ کبھی نہیں. نوح علیہ السلام کو 150 لوگوں نے 80, بعد نے کہا 80, بعد نے کہا 20 لوگ, 950 سال کے بعد 20 لوگوں کو بھی مت نہیں آئی مائنڈ کے اندر کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں بزرگ یہاں پر. تو آپ دیکھ لیں آگے سے, تو لوگ نکلے, وہ اپنے لیے نکلتے ہیں, لوگوں کے لیے نہیں نکلتے. تو آپ نے بھی اگر تبدیلی لانی ہے اپنے لیے کرنا ہے, ہم نے اپنے لیے کہنا چاہیے, لوگوں کے لیے نہیں کریں. اپنے لیے کریں گے تو اس میں جو تکلیف آئے گی نا, اس میں آپ بلیم گیم نہیں کریں گے کہ بھائی یہ رسپانسبل تھا, یہ رسپانسبل تھا, حالات ٹھیک نہیں تھے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں نا کیا ہوا انقلاب نہیں آیا, کیا ہوا تمہیں, کیا ہوا, کیوں نہیں کر سکے, فلاں مسئلہ تھا, فلاں مسئلہ تھا. اس کے تائے کے چاچے کی پھوپھی کے پتر سے لگی ہوئی تھی میری, انہوں نے پانی نہیں پوچھا, انہوں نے سلام نہیں کیا, وہ ادارے زبان ہی سمجھ نہیں آئی. میں جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے پہلی دفعہ گیا نا, تو ہم تو فل یوش ہوا کرتے تھے اس ٹائم پر, فل برگر قوم تھے ہم. تو اس ٹائم پر جس زبان میں مجھ سے میرے استاد جی بات کر رہے تھے نا, مجھے وہ زبان ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ متعدی کیا ہوتا ہے, یہ ظرف کیا ہوتا ہے, یہ استیلاء کیا ہوتا ہے, یہ ٹرمز ہی سمجھ نہیں آ رہے. بھاگ جانا چاہیے تھا نا, بھاگ جانا چاہیے تھا. پھر اس کے اندر ایک کلاس 2 کے بچے نے ایک دن مذاق کر دیا ہمارے ساتھ, عمر ہماری 27 سال, مدرسے کے 2 سال کے بچے نے ہماری بینڈ بجا دی وہاں پر. بھاگ جانا چاہیے تھا نا. تو مطلب یہ آتا نا انسان کو کہ میں اور تو, میں اور تو, یہ آتا نا انسان کو وہاں پر. بھاگ جانا چاہیے تھا, نہیں,
کیونکہ وہ میں ان کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں. آپ کی تبدیلی اگر آپ نے چینج کی آپ نے اپنے لیے کی ہے, اس لیے رونا نہیں کبھی, کیونکہ یہ آپ کا فیصلہ, دیٹ واز یور ڈیسیژن. سلمان فارسی نے اپنے من کی تلاش کے لیے, اپنے رب کی تلاش کے لیے نکلے, اپنی مقصد کے لیے نکلے اور اپنی منزل کے لیے نکلے. راستے میں جو بھی ہوگا میں نے وہ قیمت چکانی ہے, میں ہی چکاؤں گا. دکھ کیا اظہار کیا کرنا, اس لیے اپنی کہانی کیا سنائے انسان کسی کو, بھائی وہ تو ہمارے ساتھ, وہ ہمارے لیے تھا, اس نے ہمیں گروم کیا, گرائنڈ کیا. بہرحال سلمان فارسی کو قافلہ آیا, وہاں سے نکلے اور شام کی طرف چلے. آگے بڑھتے شام پہنچے, وہاں پر پوچھا بھائی یہاں کا سب سے لرنڈ اور عالم علم والا آدمی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا الاسقف فی الکنیسہ. ٹھیک ہے, کسی نے کہا کہ یہاں کا بشپ ہوتا ہے, وہ بڑا اسٹرانگ آدمی ہے, بڑا علم والا آدمی ہے, اس کے پاس بشپ ہے یا وہاں کا بڑا علم تھا. تو وہ کہتے ہیں میں اس کے پاس پڑھنے کے لیے گیا, میں نے اس کو کہانی سنائی کہ میں اس طرح فارس میں تھا, وہاں آپ کے کچھ لوگ آئے, میں نے آپ کا دین کا تھوڑا سا بیس لیا, تھوڑا 15-20 منٹ یا 1 گھنٹہ یا 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے میں نے سنا. اس کے بعد میرے دل کی آواز تھی, میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس آ گیا, مجھے آپ پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو پڑھائیں گے. سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا, مگر میں نے اس کو اندر دیکھا وہ ایک عالم دین اخلاقی لحاظ سے گرا ہوا آدمی. سننا چاہیں گے کیا کرتی تھی اس کی؟ وہ کیا کرتا تھا, لوگوں سے اللہ کے نام کے اوپر صدقہ اور خیرات لیتا تھا, زکات لیتا تھا, اور خود پیسے جمع کر کے رکھتے تھے. اب یہاں پر میں نے ایک اور بات یہ کرنی ہے کہ بھائی جان, اگر ہم آج نیت کرتے ہیں کالج جانے کی, یونیورسٹی جانے کی, اسکول جانے کی, یا کسی دیندار آدمی سے دین پڑھنے, اور وہ اندر سے ہماری طرح کمزور نکلے, خواہشات کے اندر خواہشات کا تھوڑا سا غلام ہے, کیا کرنا چاہیے؟ لات مار دینی چاہیے. ہمارا تو یہی مزاج ہے, تھوڑی سی غلطی دیکھی اٹھا کے پھینک دیا, تھوڑی سی غلطی دیکھی فارغ, تھوڑا سا استاد جی کا لہجہ صحیح نہیں تھا, یار یہ آدمی ٹھیک ہے, پڑھاتے وقت تھوڑا جو ہے نا یہ مذاق کر لیتے ہیں, یہ آدمی ٹھیک نہیں, پڑھاتے ہوئے تھوڑی سی جگل بازی کرتی, یہ آدمی ٹھیک نہیں. مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے والد صاحب نے ہمیں تھوڑی مہنگی گاڑی دلائی بھی تھی جب میں مدرسے پڑھنے جاتا تھا. میری وہ گاڑی تھی وہ وہاں پر کھڑی ہوتی تھی, اور میرے استاد جی جو تھے وہ بڑے اللہ والے آدمی تھے, تو وہ میری گاڑی جو مدرسے میں کھڑی ہوتی تھی نا, ایک دن ایک آدمی نے ہمارے استاد جی کو کہا بڑے پیسے کما رہے ہو آج کل تم, بڑی مہنگی گاڑیاں تم نے خریدی. استاد جی مسکرائے اور پڑھانے کے لیے آ گیا. انہوں نے مجھے کہا دیکھ لو تم, یہ ہوتا ہے یار محبت گمانی دیکھیں, گاڑی میری تانا میرے استاد کو مار دیا. وہ تو بڑی گاڑی رکھ ہی نہیں سکتے نا, یہ تو حرام ہے, عالم دین جو ہے بڑی گاڑی, اور حرام کمائی کر کے کہ کسی نے رکھی بھی ہے, پھر بھی یہ بھی بڑی برائی. چلے جی کچھ نہ بھی ہو تو ایک عالم دین ٹھیک ہے, مگر ان کی اولاد دین پر نہیں ہے, چھوڑ دینا چاہیے نا. دیکھو یار خود کے بچے تو اس لیے خراب ہوئے میں, خود کے بچوں کو تو دین پڑھا نہیں سکا, ہمارے بچے دین پر لے کے آ. ٹھیک ہے, اخلاقی بیماری ہو سکتا ہے عالم دین کی غلطی ہو, گھر کے اندر کمزور ہو سکتا ہے, فرشتے کے گھر میں شیطان پیدا ہو گئے, اور ہو سکتا ہے آگے جا کے ٹھوکر کھا کے سیکھنی. کسی عالم دین کے ساتھ یا کسی دیندار آدمی کے ساتھ, اس کو اگر بزنس کرتا ہے تھوڑا سا کاروباری ہے, تو اس پر بھی لوگوں کا اعتراض ہے. نہ کرو تب بھی اعتراض ہے, کریں تب بھی اعتراض ہے. نہ کریں تو کہتے ہیں یہ تو بیٹھا ہوا بیکار کی مفت کی روٹیاں کھانے کے لیے. تو غلطی ہو سکتی ہے. ایک عالم کے ساتھ زیادہ بڑا شیطان لگا ہوتا ہے بنسبت ایک عام انسان, اس کو بھی نفس پہ بھار آتا ہے. بلکہ انٹلیکچوئلس کو ڈاؤٹ سے نہیں مارتا شیطان, انٹلیکچوئلس کو شیطان دلیل سے نہیں مارتا. دلیل تو بہت پکی ہوتی ہے, اسے وہ شہوات سے مارتا ہے, خواہشات سے مارتا ہے اس کو. تو جو ہے وہ بھی سلپ ہو سکتا ہے. کیوں نہیں سلپ ہو سکتا؟ غلطی ہو سکتی ہے, کس سے نہیں ہو سکتی؟ نفس کمزور ہو سکتا ہے, نفس ہے منافق بھی ہو سکتا ہے, عالم کا دل منافق بھی ہو سکتا ہے. سوال یہ جو تلاش کرنے جا رہا ہے, جو طالب علم ہے, جو اس ٹائم پر وقت لگانے آیا, جو اس کنویں کے پاس آیا پانی پینے کے لیے, کنویں میں تھوڑی سی خامی دیکھ لی تو کنویں چھوڑ دینا چاہیے. یہی کرائٹیریا رکھتے ہیں دنیا دار مسائل. ہم باہر پڑھنے جائیں, کسی یونیورسٹی میں جائیں, نارمل یونیورسٹیوں میں جائیں, اور سوشیولوجی کے سبجیکٹ میں جائیں, اور سوشیولوجی یا ہسٹری آف آئیڈیاز پڑھانے والے جو استاد ہوتے ہیں ہمارے یونیورسٹیوں میں, دین کی دھجیاں بکھاڑ دیتے ہیں. وہاں پر کانٹ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, کارل مارکس پڑھایا جا رہا ہوتا ہے وہاں پر, اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں پڑھایا جا رہا ہوتا.
سب سنتے ہیں. کتنے لوگ آتے ہیں یونیورسٹیوں میں ہمارے سامنے دین کو گالیاں دیتے, سب برداشت کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ آگے معاشرے کے مطلب ایل جی بی ٹی سپورٹ کرنے والے بھی اساتذہ موجود ہیں آج ہمارے کہ جی ایل جی بی ٹی ہونا چاہیے, پھر یہ میرا جسم میری مرضی بھی چل رہا تھا بیچ کے. ایسے سپورٹرز بھی ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں بیچ میں اپنی اپنی آئیڈیالوجی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا آپ اندازہ لگائیں, سی بی ایم یونیورسٹی کے اندر آج سے کوئی 6 سال پہلے ایک لیکچر ہو گیا موت کے, تو آپ اندازہ لگائیں یہ ایک پاکستان کا اتنا بڑا ایک نام ہے, فزسٹ ہے بہت بڑا, میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت بڑا نام ہے, سب سے بڑا نام ہے, اس نے میرے پہ کلک کر دیا کہ یہ کوئی باہر سے پروفیسر آیا ہے, اس نے ہالی ووڈ سٹائل کا پوسٹر لگا لیا ہے زبردست. گرافک اینیمیشنز کے لحاظ سے ریلیجیس کورسز کے ٹیزر ہونے چاہیے, اس کے اندر میں خلاف نہیں. اب بھائی وہ یونیورسٹی کے بچوں نے کوئی ٹوم سٹونز لگا دیے وہاں پر, ایک ہارر مووی ٹائپ کا اس نے اس پر یہ کلام کر دیا. ٹھیک ہے بھائی, تو اپنا منجن بیچنے کے لیے پوسٹر بنا, وہ ٹھیک ہے. میں اللہ کا نام سیل کرنے کے لیے یا اللہ کا نام سکھانے کے لیے تھوڑا سا اگر میں نے پوسٹر بنا لیا تو اس پہ کیوں موت آ جاتی ہے سر؟ وہاں کیوں اتنا برداشت کرتے ہیں ہم؟ وہ آ رہا ہے بھائی, اس کو کوئی سینس نہیں ہے, وہ اپنی آتے غلیظ طریقے سے وہاں کا استاد آ جائے. ہم نے تو باہر بھی پڑھا ہے, امریکہ میں جا کے وہاں اسلام کے بارے میں ایسی بھی فضول باتیں بھی چل جاتی تھی, سب سنتے ہیں, سب بکواس چلتی ہے وہاں پر. گندے معاشرے میں جاتے ہیں وہاں پر بھائی کوئی پردے کا خیال نہیں, مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, اختلاط ہو رہے ہیں, عورتیں مرد آپس میں, سب سین آن ہوتا ہے, سب جاتے ہیں جی. وہاں کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. یہاں چھوٹی سی غلطی دکھ جائے تو ہم کہتے ہیں اٹھا کے پھینک دو یار, کیونکہ یہ متقی پرہیزگار ہیں, ہدی للمتقین والی پارٹی ہے, ان سے تو غلطی نہیں ہو سکتی. یہ ایبسولوٹلی کریکٹ ہوتی ہے. میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ اس کے پاس نہیں, قرآن کی آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے ڈرتا ہی, اللہ سے جو ڈرتا ہے وہی عالم ہوتا ہے, اور عالم ہوتا ہی وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے. لیکن سسٹم کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چلو خود کو فائدہ نہیں دے سکتے, ان کے علم سے لوگوں کو تو فائدہ ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک ایسی زمین ہوتی ہے لا يمسك الماء لیکن وہ ينبت الكلام, وہ پانی اپنے اندر تو نہیں رکھ سکتے مگر اوپر کھیتیاں اگ جاتی ہیں. ان کا بھی سسٹم میں فائدہ ہوتا ہے, ان کا علم ان کو تو فائدہ نہیں دے رہا تھا مگر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. سلمان فارسی کو پھر سوال آتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اخلاقی لحاظ سے گری ہوئی حرکت کر رہا ہے اور خیانت کرتا ہے لوگوں کی باتوں میں, بھاگ جانا چاہیے تھا. کیا کہتی ہے قوم, بھاگنا چاہیے تھا, اور سوال ختم. اپنی تاریخ, وہ انقلاب, وہ سسٹم, وہ جا رہے تھے, رک جانا چاہیے تھا. پہلے نہیں کوئی ہے کرے, کامنٹس بھی کرے, مطلب مدعے کے اوپر آئے نا, اپنی بات کریں ضرور کریں, لیکن ہمارا مدعا تو سمجھے نا, ہماری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو الائن کریں نا. سوال اپنے کریں, اپنا موقف رکھیں, اپنا موقف بعد میں رکھیں, مگر یہ موقف سنیں جو ہم سنا رہے ہیں پورا, پھر اس کے ساتھ الائنمنٹ کریں اور اپنی بات اپنے تک رکھیں. میری بات ٹھیک لگتی ہے ایکسیپٹ کریں, نہیں لگتی اٹھا کے دیوار میں ماریں. اگر موقف دیں اپنا, جب موقف دینے کا آپ کا وقت آئے گا. پوائنٹ اس پہ یہ ہے کہ سلمان فارسی کو وہاں پر صبر کرنا چاہیے تھا, حوصلہ کرنا چاہیے تھا, ہمت کرنی چاہیے تھی, لیسر ایول کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے تھا یا نہیں. اور کیا ہم کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شراب 13 سالوں میں حرام ہوئی, 12 سالوں میں حرام ہوئی, سسٹم میں تھی, مگر اسلامی تحریک قدم بڑھا رہی تھی روز اس ایول کے ساتھ. جہاد 8ویں سال میں صحابہ نے آ کے کہا کہ آپ ہمیں کچھ نہ کچھ تو اجازت دیں, ہم تو ان کو ہم طرف سبق تو سکھائیں. انہوں نے بدماشی لگائی ہوئی ہمارے ساتھ, کوئلوں کے اوپر, زندہ کوئلوں کے اوپر خباب بن ارد کو لٹا دیا گیا اور جسم سے پگھلتی ہوئی کھال کے اندر کی چربی سے کوئلے بجھے. اتنا اندر کوئلہ گھس گیا, تھوڑا بہت تو ریاکشن بننا چاہیے تھا نا. سرکار کیا, روک کے رکھا جہاد کو, قتال کو. نماز پہلے دن میں نہیں آ گئی 5 کی 5, معراج میں ملی ہمیں 5 نمازیں. سسٹم میں تھی, 2 تھی یا جتنی بھی تھی, مگر پورا سسٹم ٹائم لیا. روزہ بھی ٹائم سے آیا, آہستہ آہستہ. اور سارے احکام تو آئے مدنی دور میں, مدنی صورتوں میں ہی سارے احکام ہیں. مکی دور تو ساری صرف مائنڈ میکنگ, آئیڈیولوجیکل میکنگ, تزکیہ, انسان کو رب سے جوڑنے والے تعلق اور بیسک کرپشن پہ بات کر رہا تھا. برداشت کیا بہت کچھ اللہ نے اس نظام کے اندر. کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم نہیں اس تبدیلی پہ آنے کے لیے اس برداشت کو اپنے اندر لے کے آئے کہ ٹھیک ہے, حتیم نہیں بنایا, کیوں
کیونکہ ایک قبیلے سے دشمنی کی دھمکی تھی، ورنہ حتیم بیت اللہ کا پارٹ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا وہ میرے خیال سے ریکٹینگولر شیپ کا تھا، اسکوائر نہیں تھا. تو کتنا برداشت کیا. یہ دین نام ہی برداشت ہے، یہ دین نام ہی ضبط اور تحمل کا ہے. یہاں پر ہمارے ہاں اور دنیا کے اندر بھی کوئی کام کر رہا ہے، یو ہیو ٹو کمپرومائز اینڈ یو ہیو ٹو ٹالریٹ اے لاٹ آف اسٹف، کہ آپ جب تک وہاں پہنچے. آج اگر سارے کا سارا ہی حق آج ہی بیان کرنا ہے تو بچے گے کیسے آپ دنیا کے اندر؟ طاقت تو ہے نہیں، پاور تو ہے نہیں، منافقت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. 2 منٹ میں آپ کا اختتام ہو جانا. تو کیا مسلمانوں کو تھوڑی سی زبانوں کو خاموش ہو کر سوچنا نہیں چاہیے کہ کتنی بڑی ہار ہو چکی ہے ہماری؟ ہر اینگل پہ ہم پٹے ہیں. 2 منٹ کے اندر موبائل فون کے اوپر کفر اپنا کفر بیچ لیتا ہے، آگے سے لوگ اپنے گندے آئیڈیا بیچ لیتے ہیں. ہمیں پہنچنے میں کتنی، ہم پہنچتے بھی ہیں تو ایسی زبان لے کے پہنچتے ہیں وہ قوم کو سمجھ نہیں آتی، ایسے گرافکس لے کے پہنچتے ہیں وہ قوم کو سمجھ نہیں آتی. کس طرح انہوں نے ہمارے بچوں کو سیبوٹاج کیا ہوا ہے، کس طریقے سے وہ برین واش کر رہے ہیں ہماری قوم کو اپنے آئیڈیاز کے ساتھ. ان کی موویز نہ دیکھیں، کانسیپٹ سمجھیں کس طرح کی آئیڈیا کریشن، ہوڈینی 3Ds 2Ds کس طریقے سے یہ کروما کے ساتھ لگ کے کیسا یہ کچھ بنا لیتے ہیں، آگے سے کس طرح سے یہ کرتے ہیں جیسے ٹرانسفارمرز ہیں. اور اس کے اندر اسٹارٹنگ کا جملہ یہی ہے، ایوولوشن کے کانسیپٹ کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں آگے سے. تو بہرحال برداشت کرنا چاہیے تھا نا سلمان فارسی کو وہاں پر، کیونکہ سلمان فارسی کی ملاقات ہونی ہے نبی سے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی منزل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سلمان فارسی کی منزل ہے کائنات کی سب سے بڑا شاہکار، وحی کے استاد اور دنیا کی آخری روشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس منزل تک آپ کی میری منزل تو چند چھوٹی منزلیں، کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے باپ بننا ہے، کسی نے فیملی سنبھالنی ہے. مگر یہاں تو ایک ایسی منزل کی بات ہو رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی منزل ہے. دنیا کی سب سے بڑی منزل ہے وہ، باقی منزلیں جو بھی ہیں اس کے آگے چھوٹی ہی ہوں گی. تو جو اصول وہاں لائے ہوں گے وہ دنیا کے اندر اور کوئی منزل پانے کے لیے بھی ہو جائے گے. تو دین کو دنیا سے باہر کیوں کر رہے ہیں؟ اگر دین پڑھا رہے ہیں تو اس میں دنیا کی مثال بھی آ جائے گی. تو کتنا برداشت کیا، روز اس کے گند کو برداشت کیا اور خاموشی سے وقت کاٹتے ہیں. آپ بھی یہی کریں، برداشت کریں، کیونکہ جب آپ پاور میں آ جائیں گے تب آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی اگر منہ سے جملہ نکال دیا، آج آپ کے بچے آپ کے مخالف ہوئے ہیں نا، یہ ہماری تھوڑے سا جو جنریشن گیپ کی وجہ سے لوگ اپنی اولادوں کے ساتھ برداشت کریں، برداشت کریں. ہمارے بھی فیملیوں میں لوگ ہیں ہمارے سامنے برباد کر رہے ہیں اپنے آپ. ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور انہوں نے ہماری بےزتی کر دی. پھر میں نے کہا جی 6 مہینے تک اس کو منہ نہیں لگانا ہم نے. پھر 6 مہینے کے بعد میں اس کے پاس گیا، پھر بےزتی کر دی آگے سے. پھر میں نے 1 سال کے بعد کسی کے کہنے کے اوپر پھر ان سے بات سمجھانے کی کوشش کی کہ نہ سر، پھر 2 روپے کا کر دیا مجھے آگے سے. پھر ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، غصہ بڑا آتا ہے، ویٹ کرتے ہیں. پھر ہمارے کتنے شاگرد ہیں 5-5 سال مجھے انتظار کرنا پڑا انہیں سکھانے کے. ہاں بھائی اب سمجھ میں آیا، جب خود بچے ہوئے ہیں، جب خود شادیاں ہوئی ہیں، جب خود تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ جی ہماری اس وقت مجبوری کیا. اس طرح حکومتوں کی بھی کتنی مجبوریاں ہوں گی. جب خود حکومت میں آئے نہیں ہیں، جب خود پریشر سسٹین نہیں کیا، جب خود نہیں پتا کہ انٹرنیشنل 50 ملک کافروں کے پاکستان یا مسلمانوں کے ملکوں کی گورنمنٹس کے خلاف ہوتے ہیں، تو اس کو 2 منٹ میں طاغوت کا فتویٰ لگانا بہت آسان ہے. لیکن اس کی پوزیشن میں بیٹھ کے جا کے دیکھیں نا، کیا اس وقت یہی ہوگا کہ پوری قوم کو لگا دیں کہ یہ مر جائیں مار جائیں، ویپن ہے نہیں ہاتھ کے اندر، طاقت ہے نہیں اگلے سے لڑنے کی، کیا صرف اس ایمان بھی استعمال تو ہوگا؟ ہم بھی کہتے ہیں وہ تو جب جنگ بدر آئی تو لڑنا پڑ گیا نا ہمیں. کیا آپٹ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے کہ میرا ایک آدمی شہید ہو جائے اور شہید بھی ہو جائے؟ تو پھر وہ 70 علماء کو جو شہید کیا گیا چکمے سے دے کے، تو کیوں 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ they were the think tanks of the ummah. تو جی سارے علماء کو مروا دیں جی، سارے اسکالرز کو مروا دیں جا کے جی. تو پڑھانا کس نے پیچھے، فقہ کس نے کرنی، فتوے کس نے دینی، اللہ کی مراد کس نے سمجھانی؟ سب لگ جائیں اس کام کے. خاموشیاں اختیار کرنی پڑتی ہیں بات ہے اپنی باری آنے سے، اپنا وقت آنے کے لیے. اور پھر ایک ٹائم کے اوپر جب آ ہی جاتا ہے تو پھر تو جان دینی ہے اللہ کی راہ میں. اس سے زیادہ فخر کی بات کیا ہوگی کہ بھائی ہم اللہ کی راہ میں فوت ہوتے ہیں شہید. لیکن پہلے کیوں ہو جائیں بھائی؟ کچھ کر کے جائیں نا دنیا کے اندر، کچھ آگے والوں کے لیے مائل سٹونز رکھ کے جائیں نا، کچھ آگے والوں کو کچھ کارنر سٹونز کر کے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیس بنا کے دی مکے مدینہ کے اندر، وہ آگے ایکسپینڈ کی عمر رضی اللہ عنہ. پھر اس کو حضرت ابو بکر نے ہولڈ کیا. پہلے وہ آگے جو اتنا بڑے بڑے فتنے ہو گئے اس کو ہولڈ کیا، پھر رومیوں کو تھوڑا ٹچ کیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ زبردست آگے سے ایکسپیڈیشنز. تو اس طرح ہم
100 साल के विजन बना के चलेंगे ना, 200 साल के विजन बना के चलेंगे, और अगर बीच में क़यामत आ गई तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम तो उतने के मुकल्लफ हैं जिसको अल्लाह ने मुकल्लफ किया, हम अपनी स्ट्रेटजी तो बना के रखेंगे। बर्दाश्त नहीं करना, रुकना नहीं, होल्ड नहीं करना, खामोश नहीं रहना, आज स्टेटस अपडेट करना, वीडियो बनानी है उसका रद्द मारना, वीडियो बनानी है मैं उस पर जरा कर दूंगा, बोलने के कोई मसला नहीं, आपका भी वक्त आएगा, हमारा भी वक्त आएगा, हमें क्या कॉन्ट्रोवर्शियल बातें नहीं करनी आती है, आएंगी, वक्त होगा, वक्त पे की जाती है वो, लेकिन आज हमारे अंदर ये तहम्मुल नहीं, आज हमारे अंदर ये हौसला नहीं। मैं आज हूं ने ऐसे वेले बह के तेन दसांगा कि मैं शायद किएगा ये आइडिया, इससे चेंज नहीं आता दुनिया। सलमान फारसी खामोश है, जब वो फौत हो गया फिर आपने लोगों को उसकी हकीकत बताई, और हकीकत बताना भी एक सुन्नत है कि जी ये इस तरह के लोग थे, लेकिन उस वक्त उससे जुड़ी हुई जो खैर भी थी, जो शर भी थी, उसका मुआवजा करके आप चले, वहां पर बर्दाश्त किया, अपना भी काम निकाला, और जो कौम का भी थोड़ा भला था वो हो रहा था, जितना भी हो रहा था। जब वो फौत हो तो बताया कि ये इस तरीके से करता है, तो लोगों ने फिर उसको सलीब पे टांग के उसको फिर पत्थर किया, रजम कर दिया, जो भी किया, कहानी आगे चली। उसके बाद एक और आदमी के पास हम पढ़ना शुरू किया, वहीं वो बड़ा नेक था, 5 मुत्तकी परहेजगार था, नमाजी था, जो भी था, उससे आपने पढ़ा, वो कहते हैं मुझे बड़ी मोहब्बत हो गई, मगर वो भी बूढ़ा था, वो भी मरने के करीब आ गए, फौत होने। मैंने उससे पूछा, भाई मैं फारस से आया, मैंने इतनी मार खाई, मैं शाम आया, शाम के बाद वो फौत हो गया, फिर आप फौत हो गए, मैं कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा, उनके जुमले थे आगे से कि लक़द हलक अन्नासु, लोग फौत हो रहे हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के असल दीन पर, वबद्दलू व तरकू, और लोगों ने दीन तब्दील कर दिया और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को तर्क कर दिया आगे से। अक्सर मा कानू अलैहि, जिस पर वो नबी थे, इल्ला रजुलन, सिवाय एक आदमी और एक आलिम दीन के, बिल मोसिल, जो मोसिल के इलाके के अंदर, और मोसिल यहाँ पे इराक का है, आज भी मोसिल आपको पता होगा इराक का एक इलाका। अब सवाल ये उठता है, पहले वहां से शाम के अंदर ही फिर एक चक्कर, और अब इराक जा रहे हैं, जाना चाहिए आगे? शक नहीं आएगा। सबसे पहला तो शक हमारी कौम को जो आता है ना, काली बिल्ली गुजर जाती है, मैं मनूस तो नहीं हूँ, मैं कोई पनौती तो नहीं हूँ, मैं जहां जाता हूँ लोग मर जाते। हमारी तो इतनी, दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टिशन आप देख रहे हैं हमारे ये बड़े सगीर में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, काली बिल्ली गुजर गई, प्लेट टूट गई शाम के वक्त, घुटनों के बल बैठना नहीं, ये स्नैप नहीं करना मगरिब के वक्त, चुटकियां नहीं बजाना मगरिब के वक्त, अब इसका क्या दीन से? वाई सुपरस्टिशन? आज मैंने हरे रंग की शर्ट पहनी है तो आज पाकिस्तान जीत जाएगा, और वो कह रहे हैं आज मैंने नीले रंग की शर्ट पहनी है आज इंडिया जीत जाएगा। आज मैं ये वाला बल्ला लेके नहीं आया, बैट लेके नहीं आया, इसलिए आज मेरी बैटिंग अच्छी। ये शुगनबाजी, ये ओमन, ये सुपरस्टिशन के इस्लाम से कोई ताल्लुक। ला अदवा वाला तैरा, वो क्या करते थे कि मक्के के जो लोग थे ना, वो परिंदे लेते थे और उड़ाते थे। राइट पे जाता तो कहते थे सफर नहीं करना, लेफ्ट पे जाता तो कहते हैं भाई अच्छा शुगर है सफर। ये खत्म करने इस्लाम आया, वापस लौट गए इसकी तरफ, शुगनबाजी। तो यही मैं तो कहता हूँ, पहला शक तो इंसान को ये है, मैं मनहूस तो नहीं हूँ, मिला बिल्ला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बर्बादी आ जाती है, अब शुगर हो जाता है वहाँ, या पता नहीं जाना भी चल, या एक और डाउट भी आ गया होगा, यार चल घर वापस चल, पता नहीं कहाँ चल गया, आगे का पता नहीं है, और जहाँ जाओ वो लोग मरते जा रहे। तीसरा, वैसे ही थक जाता है, इन्ना का कादुल रब्बी का कदम को मिला के खोले कल इंसान सही का इंसान कमजोर। क्या कहती है कौम हमारी, क्या कहते हैं हमारा खून, हमारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, क्या कहते हैं? जाना चाहिए या रुक जाना चाहिए, या सोचना चाहिए, या वापस घर की तरफ? घर जाएंगे, बाप, माशरा, इलाका क्या हशन करेगा वो लगा टेंशन, आगे जाएंगे पता है नहीं, फिर सफर, फिर तकलीफ। और सबसे बड़ी तकलीफ पता क्या होगी, वो मैं एक समझ सकता हूँ इनकी तकलीफ, जो शायद किसी को नसीब हुई और इसे कहते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग। कुछ लोगों के दिल में ये आ जाता है ना कि यार पता नहीं क्या होगा आगे, फिर से सेंस ऑफ बिलोंगिंग की बात कर रहा था मैं। लोग पता क्या प्रेफर करते हैं, लोग कहते हैं मैं जिस इलाके में मैंने 30 साल गुजारे हैं, अब मैं इधर ही रहूँ। लोग सब सलाम करते हैं, सब इज्जत करते हैं, दुकानदार जानते हैं, माशरे वाला जानता है, सारे फ्रेंड्स जानते हैं, सारी पब्लिक मुझे जानती है, अब इधर ही मरूँ, ये अच्छा। हमारे एक जानने वाले थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने 30-40 साल के बाद वो इलाका इतना गंदा हो गया, हम सबने कहा निकले यहाँ से, एक अच्छी जगह पे घर बना ले। हम वो कहते हैं नहीं यार, जिंदगी बहुत पैसे वाले आदमी, नहीं यार सारी जिंदगी अच्छी गुजारी और अच्छी रहोगे, लोग सानू जान देने, लोग सानू इज्जत देते हैं। पॉइंट यहाँ पर ये है, मैंने इतनी चीजें बदली अपनी जिंदगी में, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी फलान, कभी लाहौर, कभी फैसलाबाद, कभी यहाँ, कभी अमेरिका, कभी इधर, कभी उधर। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अच्छा, फिर घर भी छोड़ा, घर के साथ साथ रिश्ते भी छोड़े,
فیملیز میں ہر قوم کو جب آپ اپنا رہے ہوتے ہیں نا اور ہر ڈائیورسٹی میں آپ جا رہے ہوتے ہیں اور طرفوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر کسی کو کنٹرول کرنا اور سب کو چلانا آ جاتا ہے. یہ تو لیڈرشپ ہوگی ڈائیورسٹی. نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا میرا وطن کیا ہے، میرا گھر کیا ہے. کیونکہ آپ اتنے زیادہ پھیل کے براڈ ہو جاتے ہیں، اتنا سینہ بڑا ہو جاتا ہے کہ سب آپ کے ہو جاتے ہیں، آپ میں کوئی تعصب ہی نہیں. آپ یہ نہیں کہو یار میں انجینئر ہوں تو ڈاکٹر کھوڑ میں جائیں، وہ ڈاکٹر ہیں تو جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والے مر جائیں. میں ان کے اندر اس لیے نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ یہ کیوبل سے کارس پیتے ہیں. میں اس میں اس لیے نہیں جا سکتا ہوں کہ یہ ہمر میں گھومتا ہے. میں اس کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ وہ سندھی ہے. اس کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھ سکتا وہ پٹھان ہے. اس کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھ سکتا وہ ارائی ہے. اس کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ وہ میری ساس ہے. ساس کے لیے میں اس کو منہ نہیں لگا سکتی، وہ میری بہو ہے. اس کے ساتھ میں منہ اس لیے نہیں لگا سکتا آگے سے کیونکہ بھائی یہ جو ہے یہ سٹی اسکول کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ کراچی گرامر کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی بیکن کا ہے، ہماری ان سے بنتی نہیں ہے. کوئی اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ میٹرک والے ہیں، کوئی وہ کہہ رہے ہیں میں اس کی شکل اس لیے بوٹھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ یہ او لیولز والے ہیں. او لیولز والے کہہ رہے ہیں یہ ہلکے او لیولز والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بڑے او لیولز والے ہیں. اے لیولز والے آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جو سیڈر کا بچہ ہوں، وہ سیڈر والا کہہ رہے ہیں گریمیرین ہے، یہ فارغ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی میں ایچیسن کالج کا ہوں. وہ آگے سے کہہ رہے ہیں ایسوسیٹ، وہ کہہ رہے ہیں میں آئی وی لیگ یونیورسٹی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہلکی یونیورسٹیوں سے امریکہ کا پڑھا جی میں یو کا پڑھا ہوں. وہ کہہ رہا ہے میں پرنسٹن کا پڑھا ہوں. وہ کہہ رہا ہے میں جو ہے نا وہ رائس کا پڑھا ہوں، میں کارنیل کا پڑھا ہوں. پھر اس کے اندر بھی فیکلٹیوں کی جنگ چل رہی ہوگی. پھر اس حد تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے آرمی کے لوگ نیوی والوں کو کہہ رہے ہوں گے نیوی تو ہلکی چیز ہے، ہم زیادہ گراؤنڈ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. نیوی والے اپنے اس میں بیٹھے ہوں گے کہ آرمی والی کوئی چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے جو سول گورنمنٹ ہے وہ فوج کو کچھ نہیں سمجھتی ہوگی، فوج والے ہوں گے وہ سول گورنمنٹ کو کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے. سول گورنمنٹ کے اندر جو سی ایس ایف والے ہیں وہ دوسرے کو 2 روپے کا سمجھتے ہوں گے، وہ دوسرے والے کہتے ہیں یار یہ تو ویسے ہی درباری ہیں. لوگوں کے پاس ایک دوسرے سے ڈس ایسوسیٹ ہونے کے لیے نا 50 لاکھ وجوہات ہوتی ہیں کہ بھائی میں نہیں اس کے ساتھ سینس آف بلونگنگ. اور یہ ہم نے بہت دیکھی زندگی. ہمیں یہ نہیں پتا ہم بلونگ کہاں کرتے ہیں کہ ہم سب کو اون کرتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں اور سب کو خیر سمجھتے ہیں اور اس میں خیر تلاش کر کے اس کے شر کو ڈس انگیج کر کے اس کے ساتھ رشتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چل یار کو سیکھنے کو ملے گا، ساتھ بیٹھیں گے تو ایک قوم تو کم سے کم تیار رہے گی نا، ملک تو کو فائدہ ہوگا نا. کسی جگہ بیٹھے تھے صحیح نا آدمی اس کے ساتھ. اور پھر ہماری فرقے باری میں وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، وہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، فلان ڈنگان، واپس میں پوچھیے نہیں دیکھنی ایک دوسرے. ٹھیک ہے اختلاف بڑے ٹکے بہت کہہ کے اختلاف ہے، دوسرے پہ ہلکے پھلکے اختلاف نہیں. میں وہ بیان نہیں کرنے آیا لیکن اتنا ہی ہو گیا کہ یار مطلب بیٹھ بھی نہیں سکتے، کمیونیکیٹ بھی نہیں کر سکتے. وہ لبرلز ہیں آرتھوڈاکس کے پیچھے، آرتھوڈاکس لبرل کے پیچھے، نہیں شکل نہیں دیکھنی اس کی. سینس آف بلونگنگ جو انسان کی لوز ہوتی ہے نا، یہ بار بار ایک شہر سے دوسرے شہر سے تیسرے شہر میں، یا آپ ان سے پوچھیں یا فوجیوں کے بچوں سے پوچھیں جب ان کی پوسٹنگیں بدلتی ہیں نا، اور یہ گورنمنٹ کے بیوروکریٹس ان کی فیملیوں کو بیچاروں میں کوئی حال نہیں ہوتا، کوئی پرسان حال نہیں. بچے کبھی ایک جگہ پر دوسرے علاقے کے اے پی ایس میں، وہاں سے دوسری جگہ پہ، سے انسان ڈسٹرب ہو جائے. جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ پھر سوال جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اللہ نے ان کو جب چنا جب انہوں نے حبیب الرحمان، اللہ نے ان کو جب چنا جب انہوں نے اپنے آپ کو چنا. یہ جملہ اس پہ میں تھوڑا اپنے 2 پوائنٹ دے دوں. جب آپ اپنے آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں نا تب اللہ آپ کو سلیکٹ کرتا ہے، اور اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اللہ آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں. تقدیر کے ساتھ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. بندے میں بھی تو ایک آواز تھی نا، اللہ نے تو ان کو چنا ہی تھا، بندے میں بھی تو آواز تھی نا. تو ہم گراؤنڈز پر بات کرتے ہیں، اللہ کا تو ان کے ساتھ تھا ہی، رستہ تو دکھانا. تو اللہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ نہیں ہے کیا؟ کہ اللہ نے آپ کو نہیں چنا؟ کیا ہدن للمتقین میں آپ نہیں آتے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی. آپ کیوں اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے نہیں چنا؟ آپ سب کو اللہ نے نہیں چنا. کیوں نہیں چنا؟ اللہ یہ آپ کو سنا رہا ہے، آپ کو چنا نہیں اللہ نے. اللہ میرے منہ سے سلمان فارسی یہ جتنے بھی لوگوں کو سنا رہا ہے اللہ نے چنا نہیں. بہرحال وہ آگے گئے، وہاں پر پہنچے، وہ بھی عالم فوت ہونے کے قریب. اس سے پوچھا بھائی میں آپ کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا بھائی اب تو ہمیں لگتا ہے پوری دنیا میں سارا حق ختم ہو رہا ہے، تم وہاں سے نصیبین چلے جاؤ ترکی. چلیں جی وہاں سے بھی آگے گئے تو اس سے جا کے وہاں پہ وقت گزارا. اب اسٹوری کو میں شارٹ کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے. اس کے بعد گئے، وقت لگایا، علم پڑھا، پوری کہانی سنائی، یہاں سے وہاں، وہاں سے میں پہلے میں شام آیا، شام سے رات گیا، رات سے میں ٹرکی آیا ہوں، آپ کے پاس علم پڑھنے آیا ہوں، آپ سنا دیں، روشنی دکھا دیں، مجھے علم پڑھا دیں. وہ بھی فوت ہونے کے قریب ہوگا کیونکہ دنیا میں علم ختم ہو رہا ہے. آج بھی علماء فوت ہو رہے ہیں بہت زیادہ. غور کریے گا اس حدیث کے اوپر کہ انتزاع العلم انتزاع العلماء ہونا ہے. اللہ اس دنیا سے علم ایسے نہیں اٹھائے گا کہ کتابوں کی سیاہی ختم ہو جائے، علماء فوت ہو جائے. جب علماء فوت ہوں گے نا تو ان کتابوں سے آپ سولوشن بھی نکال سکتے. پھر جاہل اور گمراہ لوگ اس میں سے فتوے دے رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ابھی ہمارے پاکستان کے اندر بڑے بڑے علماء فوت ہو گئے ہیں، ہر مسلک کے اندر سے فوت ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں ہر مسلک کے علماء فوت ہو رہے ہیں. صرف
کسی میرے خاص مسلک یا کسی کے مسلک سے نہیں، ہر مسلک سے علماء فوت ہو رہے ہیں، which is not a good sign at all. اور سینئر علماء فوت ہو رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی 8-10 سال لگایا ہوا عالم ہو، 30 سال والے شیخ الحدیث جو ہیں وہ فوت ہو رہے ہیں دنیا سے، and it is not at all a good sign for them. May Allah preserve the scholars of Islam. تو اس کے بعد انہوں نے جی وہاں سے پوچھا، انہوں نے کہا اب تو عمریہ چل رہا ہے، یہ بھی ٹرکی کے وقت یہ کانسٹنٹینوپل، قسطنطنیہ اور سسیلیا کے بیچ کے اندر ایک جگہ ہے عمریہ، وہاں پر چلے گئے، وہاں پہنچے جی اب وہ بھی فوت ہونے کے قریب. بندہ کہے یار 5 جگہوں پہ مجھے اتنی شکست ہوئی ہے، اتنا فیلئر ہو گیا ہے، یہاں پر میں جہاں جاتا ہوں کمپلیٹ ہی نہیں کر پاتا، وہ چیز ہو جاتی. تو سوال ہے ہماری زندگیوں میں ایسے کتنا فیلئر آیا اور ہم کیوں رک جاتے ہیں، کیوں ہم ہار مان جاتے ہیں؟ کیوں نہیں سلمان فارسی ہار مان رہے یہاں پر؟ کیوں نہیں رک رہے کہ بس کر دے؟ اندر سے آواز آ رہی ہوگی بس کر دے بھائی، نہ کلائنٹ آ رہا ہے، نہ بزنس پھیل رہا ہے، نہ کسٹمر لگ رہے ہیں، نہ لوگ سن رہے ہیں، نہ ویوز لگ رہے ہیں، نہ چینل چل رہا ہے، نہ بات سن رہے ہیں، نہ بات بک رہی ہے، تو بیٹھا ہوا دکان کھول کے خالی کرسیاں ہم کو پڑھائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ سننے بھی آئیں گے نہیں آئیں گے، ایویں بیٹھیں گے آپ لوگ بیٹھے. تو وہاں پہ سلمان فارسی نے جب ان سے پوچھا میں اب گانا، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ما عالم احدا بقی علی امرنا، ہمارے دین پر اب ہمیں نہیں لگتا کوئی باقی رہے. تو وہ کہتے ہیں قد ازل کا زمان نبی ہے، اب جو ہے نا ایک نبی کے آنے کا وقت ہے، ہوا مبعوث بدین ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پر ہی آئیں گے. یخرج بارض آمروں کا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جہاں پر آپ کو وہ ملے وہاں چلے جائیں کہ یہ نشانیاں کہ وہ پہاڑی رستے کے بیچ میں جگہ پر آئیں گے، وہاں کھجوروں کے باغ ہوں گے، وہ صدقہ اور خیرات اور زکات بھی لیتے ہیں، تحفہ لے لیتے ہیں، اور ان کے 2 کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت. یہ 4 نشانیاں بتائی، اور اس کے بعد ادھر ہی علاقے کے اندر سلمان فارسی نے کچھ مویشی، کچھ جانور، کچھ بھیڑ بکریاں جمع کر لی، کچھ کمائی کر لی، پیسہ کما رہے. کس لیے پتا؟ کس پیسہ کما رہے تھے؟ ذات کے لیے، نفس کے لیے نہیں، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کہ کوئی مجھے یہاں سے قافلہ وہاں. ہم کمائی کرتے ہیں، میں بزنس کے خلاف نہیں ہوں، میں تجارت کے خلاف نہیں ہوں، میں بڑے بڑے سسٹمز کے بھی خلاف ہوں، مگر پیچھے آئیڈیالوجی اور نفسیات میں دین ہونا چاہیے. دین، میں اپنے دین کو اسٹرینتھن کرنا ہے اپنی دنیاوی پاور کے ساتھ، یہ آئیڈیالوجی کے ساتھ بنائیں. آپ اتنی بڑی سلطنت بنانی ہے، کاروبار میں بنائیں، کوئی منع نہیں، خود پہ خرچ بھی کریں، فیملی پہ بھی خرچ کریں، مگر آپ کی کمائی سے دنیا کو تو ایک فائدہ ہو. اللہ والوں کی یہ کیسی زندگی ہے کہ مطلب آپ نے پیسہ بنایا، وہ اندر ہی رہ گیا اور سود کے حوالے ہو گیا. پیسے کمائے اور وہ پیسے جب کچھ بنے تو آپ نے وہاں پر ایک مدینے سے آئے قافلے کو بولا کہ یار مجھے واپس لے جاؤ، مجھے مدینے کی طرف لے جاؤ. انہوں نے ظالموں نے کیا کیا، جب وادی قرا کی طرف وہ پہنچے نا، تو انہوں نے ایک یہودی ٹرائب تھا بنو قریظہ کا، اس کو ان کو غلام بنا کے بیچ دیا. جب آپ ایک دفعہ غلام بنا کے بیچ دیے جاتے ہیں نا، تو اس دور کا قانون ہوتا ہے کہ پھر آپ کو پیسے سے ہی آزاد کرایا جائے گا، اب آپ آزاد ہیں. اتنی بڑی قربانیوں کی فہرست جو سلمان فارسی کی ہے، اس میں ایک اور اضافہ کیا ہو گیا کہ اب آپ غلام بھی ہو گئے، آزادی بھی چھین. اب تو تھوڑا گلہ کرنا چاہیے تھا نا ایوب علیہ السلام کو جو تکلیف آئی، اتنے صدیاں ان کو جو ہے بیماری آئی، تو بیوی نے کہا نا اب تو آپ کچھ دعا کرتے ہیں، کچھ تو اللہ کے آگے اپنا گلہ رکھیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے مجھے اتنا دنیا میں خوش رکھا، اتنا مجھے اسٹیبلش رکھا، اور اب جا کے میں اللہ سے جب تک میں کس منہ سے اللہ سے کہہ دوں کہ اللہ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا یا مجھے تو صحیح کرتے ہیں، اور اللہ نے کیا اتنا سال کھلایا پلایا، اب تھوڑا سا چلا بھی جائے گا مسئلہ. سلمان فارسی یا غلام بنے تو 4 کلمے تو نکلے نہیں چاہیے نا. یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے گئے بھائی، یعقوب علیہ السلام کو تھوڑا تو ماتم کرنا چاہیے تھا نا. نعوذ باللہ، آج جو ہم اپنی تکلیفوں کے اوپر ماتم کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، یا اتنی چیزوں کے اوپر ماتم کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، یہ چھین گیا، وہ چھین گیا، وہ ہو گیا فلانے. کیا کہا ہے انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنا غم دکھ تکلیف اللہ کو لوٹاتا ہوں. That gives you the strength to contain and to move on. یہ تھی سلمان فارسی میں، وہ بھی برداشت کیا، مدینے آئے اس خوشی کے اندر کہ بھائی 2 نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، کھجوروں کے باغ ہیں، راکی ٹرین ہے، اس کے اندر جو ہے نبی کی بعثت ہونی، یہی خوشی کافی تھی. وہ کہتے ہیں نا ویژن کو دیکھتے رہنا اور ویژن کی کمپلیشن کی خوشی انسان کے غم بھلا دیتی ہے. ویژن بڑا اور گرینڈ ہونا چاہیے. بہرحال پھر صدیوں بیٹھے رہے وہاں پر، غلامی میں رہے، اس یہودی کے یہاں کرتے رہے. ایک دن
درخت کے اوپر کہیں پر کھجورے اتار رہے تھے تو کسی نے دوسرے اس کے کزن نے آ کے اپنے مالک کے کزن نے کہیں کہا کہ بھائی وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا نا مکے میں وہ مسجد قباء میں آ گئے. تو کہتے ہیں یہ دھڑام کر کے گر کر فوراً کان لگا کے سننے لگے اور وہاں پہ دمال کان کے بیچ میں جب انہوں نے خود انٹروین کر کے پوچھا نا کہ جی وہ کہاں آئے اور کون ہے تو انہوں نے رکھ کے تھپڑ مار دیا موقع مار دیا موقع سلمان خان. اب تو بھاگ جانا چاہیے تھا انسان, کسی کی دہلیز سے نکال دیے گئے کوئی موقع مار دیے گئے کوئی مر گیا, اب تو بھاگ جانا چاہیے, پتہ نہیں ہے بھی ہے نہیں وہ نہیں. اتنے سالوں میں انسان ویسے ہی شک میں چلا جاتا ہے کہ ہے بھی ہے نبی ہے نہیں, میں تو مارے کھا رہا ہوں مجھے تو کوئی رحمت نہیں آئی. بس ویژن بڑا تھا, ذات چھوٹی, ذات نبی کے آگے چھوٹی تھی, ذات اللہ کے آگے چھوٹی تھی, ویژن بہت بڑا تھا, دین اسلام حق. پھر پہنچے وہاں جا کے اپنا چیک ان بیلنس کیے, صدقہ ہے نبی نے وہ دے دیا, باقی صحابہ کو خود بھی لیا, ایک اور نشانی پہ چیک. پھر جا کے کہا کہ جی میں یہ ہبا لے کے آیا, ہبا دیا, وہ ایکسیپٹ کر لیا. اور پھر جب دیکھا کہ کندھوں کے بیچ میں سلمان فارسی دیکھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی پوشاک نیچے کی, انہوں نے دیکھا دو کندھوں کے بیچ میں مہرے نبوت ہے, اسی وقت گر گیا پیروں میں. اور اتنا روئے وہ صدیوں کا جو غبار تھا غموں کا پھٹ گیا اور منزل مل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سناؤ کہانی اپنی سلمان, لوگوں کو کہانی سناؤ اپنی, کیسے تم ہم تک پہنچے. تو کیا ہے سبق اس کہانی کا؟ صبر صبر صبر, یقین, اور کچھ نہیں. وجعلنا منہم ائمہ, ہم لوگوں کو امام بنا دیتے ہیں, لیڈر بنا دیتے ہیں. یہدون بامرنا, جب وہ دو کام کر لیں, لما صبروا, صبر, وکانوا بآیاتنا یقین. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو منزل کو لے کے سکتی ہیں. کئی سنی بات میں کوئی غلطی بھی تو میری تھی, لیکچر اگر تھوڑا سا بورنگ ہو گیا تو اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سننے پہ عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں اپنے انقلاب تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیں جی. I am a housewife and have spirits like Salman Farsi. Can things work for me? Yes, definitely it will work for you. کیوں نہیں ہوگا؟ مگر بچے اور خامند ان کو پورا دیکھیں. جب یہ جو سوال ہے, اسپرٹ تو ہے, اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے. اپنی لائف میں دو ورڈ لکھیں, اسپرٹ وداؤٹ اسٹریٹجی از ڈسٹرکٹیو, اسٹریٹجی وداؤٹ اسپرٹ از نتھنگ. اسٹریٹجی ہو, اسلوب مطلب ترکیب ہو, بل ہو, طریقہ ہو کام کرنے کا, مگر روح نہیں ہو, اسپرٹ نہ ہو, تب بھی نہیں آپ آگے بڑھ سکتے. روح ہو, اسپرٹ ہو, دم ہو, بہت زیادہ آگ ہو, مگر طریقہ ہی نہیں آتا, فضول کے باکسز کر دیں گے, خامن تنگ ہو جائے گا, بچے کھڑے ہو جائیں گے, ساس کھڑی ہو جائے گی, سسٹم کھڑا ہو جائے گا, میکا تنگ کرے گا, تو یہ تم نے کیا کر دیا اپنے اندر سے. طریقے کے ساتھ آہستہ 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 لوگوں کی انسیکیورٹیز کو مزید انسیکیور نہیں کرتے. اپنے چینج کے اندر کبھی بھی وہ بے ڈھنگا پن نہیں لانا. میری بہن یا میری جو بھی قوم کی بیٹی ہے, اس نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اپنی سسٹم کے اندر لوگوں کو انسیکیور نہیں, ریلیکس کر کے چینج. جب آپ میں چینج آ رہا ہوگا نا تو لوگ اپنے تیر اور نیزے لے کے آئیں. وہ بات نہیں کریے گا شروع کرنا جس سے وہ کہیں بھائی یہ چینج جو اب آ رہا ہے نا یہ کوئی مکے والا چینج ہے اور یہ پھٹے گا ہمارے. نہیں, ڈونٹ ڈو دیٹ. مکے کے اندر بھی آپ نے بہت تحمل اپنایا, بہت خاموشی اپنائی, طریقے کے ساتھ بات چیت چلی, کھانے پہ انوائٹ کر کے آپ نے پہلی دفعہ قریشیوں کو دعوت دے کے کہا تھا, دین سمجھایا. You're trying to flex the muscle as much as you can. So be relaxed when you're trying to bring a change in yourself. باقی وہ اسپرٹ کو زندہ رکھیں, اس آپ کو زندہ رکھیں. کوئی ٹائم آئے گا اس کے ساتھ شوٹ کرتا ہے آدمی. چلیں جی, کیا ہے it is difficult to practice positivity in joint families. What can we do? Joint families absolute evil نہیں ہے اور joint families کے absolute good بھی نہیں کہہ سکتے. joint family system کے اندر بہت خیر ہے اور joint family system میں کچھ مسائل نہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کا خیر سب سے بڑی بات کیا ہوتا ہے, آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کے رہنے کی عادت ہوتی ہے. آپ ایک معاشرتی زندگی کا پارٹ ہوتے ہیں, آپ ایک آئسولیٹڈ نہیں ہوتے. سب آپ کے مسئلوں میں بول رہے ہوتے ہیں اور آپ سب کے مسئلوں میں بول رہے ہیں. دیٹ از اے گڈ سائن ان اے وے. اچھی بات ہے, مسلمان لوگ اچھا فیملی سسٹم جڑا ہوا ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کو لوگوں کو برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویسی بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہوتی ہے, تو اس میں رہ کے نا انسان میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. آج اگر میں اور ان لوگ بھی اپنی زندگی کو دیکھیں نا تو جو جن وقتوں میں ہم نے وہ کاٹی دی ہے وہ آج ہمیں ہیلپ کرتی ہے بہت جلدی. اگرچہ انڈیپینڈنٹ تو آدمی نے ٹائم پر ہو ہی جانا ہے, ماں باپ جب فوت ہو جاتے ہیں یا جب بچے آ جاتے ہیں, گھر میں کمرے کم پڑ جاتے ہیں, تو بیوی کے ساتھ باہر ہی جانا پڑتا ہے کسی اور گھر میں.
آپ ایک فیملی میں تو نہیں رہ سکتے, بٹ اس کا فائدہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وائف جب ساسوں کے انڈر رہتی ہے تو اس کو بہت سی چیزیں اس ساس کا ایکسپیرینس لینے کا موقع ملتا ہے, اسے ایک سسٹم میں برداشت کی عادت پڑتی ہے. نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان انڈیپینڈنٹ فریڈمس کو کلیم نہیں کر سکتا, اکیلا جنگل کا بادشاہ نہیں بن سکتا, تن تنا تھریٹس کو سامنا نہیں کر سکتا, ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ایک لحاظ سے اس کی خیر بھی ہے, ایک لحاظ سے اس کی شر بھی ہے. پازیٹیوٹی کیسے پریکٹس کریں جوائنٹ فیملی سسٹم میں, کہ آپ بس یہ دیکھیں یار میں اس میں سے سیکھ کیا سکتا ہوں. پتہ ہے اپنی زندگی کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ لے کے آئے کہ جیل میں بھی بند ہونا, جیل میں بھی بند, جوائنٹ فیملی سسٹم جیل تو نہیں, جیل میں بھی بند, میں نے یہاں سے میں نے سیکھنا ہے. ابھی 3 مہینے کے لیے میں بیمار ہوا, میں نے سوشل میڈیا میں کوئی آواز نہیں لگائی, میں نے کسی کو نہیں بتایا مجھے کیا بیماری تھی. وہ 3 مہینے میں نے گھر کے اندر جو بیماری کاٹی اور اس میں جو اٹ واز آل اے لرننگ پروسیس فار می. میں نے اس کو کوئی ڈنڈورا نہیں ملا, میرے لیے بس وہ تھا کہ میں نے اس بیماری میں جو میرے اندر ہو رہا ہے, جو میرے اندر چل رہا ہے, جو مجھے شک بھی آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, اللہ نے مجھے عذاب دے دیا ہے, میں ناراض ہو گیا ہے, میرے پر آفت آ گئی ہے, جب میں آگے کے لیے تیار کیا جا رہا ہوں, یہ میری زندگی میں مزید. Every minute of a Muslim is something, every situation is for him to learn something. خلاص جب لرننگ ایٹیٹیوڈ ہوگا نا, آپ اس میں سے پازیٹیوٹی کو دیں. ویژن پر چلتے ہوئے ہار ماننے کے وسوسے آتے ہیں, کیسے بچا جائے؟ ویژن پہ چلنے کے لیے ہار ماننے کے جو وسوسے آتے ہیں اس سے بچا اس طرح سے جائے کہ اتنا جو پہلے تو یہ ہے کہ اتنا جو کیا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے میں ایم یو سے کیوں اٹھا کے پھینکوں. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو ہے ہار کا وسوسہ اسی کو آتا ہے جس میں جیتنے کی لگن ہوتی ہے. شیطان ایمان والے کو وسوسہ دیتا ہے, بے ایمان کو وسوسہ دیتا ہے, ایمان والے کو وسوسے آتے ہیں. اٹ از ناٹ بیڈ, وسوسہ آ جاتا ہے انسان کو, مگر اس کے اندر جو چیز آپ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے رکھتی ہے وہ ہے آپ کی گرینڈیوسٹی آف دا ویژن. دوسری بات ہے ہار کے بھی واپس جا کے پھر کبھی احساس بیدار ہوگا تو آنا تو اسی اسٹیج پہ نا. دیکھیں آپ ویڈیو گیم بھی کھیل رہے ہوں گے نا, اگر تو چھٹے راؤنڈ میں اگر آپ مار کھا گئے ہیں, بند کر کے مشین توڑ کے پلے اسٹیشن دبا کر کے ہونا کچھ نہیں. اگر آپ نے پھر اسٹارٹ کر دیا نا, وہ 5ویں راؤنڈ کی بلا آنی ضرورت ہے. تو بہتر ہے چلتے رہیں ایکسپیرینس بڑھاتے ہیں. دوسری بات ہے ہار بھی ہے نا, تو ہار کو بھی ہار سے ڈرے مت. ہار ایک ایکسپیرینس بن جائے گا, کل کو کسی کو سمجھانے سکھانے کا تجربہ بن جائے گا. ہار is not a bad thing. Never be afraid of it. چلیے, how to be emotionally strong in difficult times. You don't need to be emotionally strong in difficult times. You need to be perceptionally strong in difficult times. جب آپ کے اصول, نظریات, آئیڈیالوجی اور عقیدہ اسٹرانگ ہوگا, ایموشنز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, پرنسپل اور اصول نہیں ہوتے. پرنسپلی اسٹرانگ بننے کی کوشش کریں, ایموشنلی اسٹرانگ بننے کی کوشش کریں. ایموشن ٹوٹ جاتے ہیں ٹائم پر, اصول نہیں ٹوٹتا. ایموشنز اصول کے اندر ہوں گے نا, اصول کبھی نہیں ٹوٹتا. اصول آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے, اصول فیکٹ ہوتا ہے, اصول ایک حقیقت ہوتی ہے. اصول کے اوپر اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں نا, آپ کو کبھی بھی جو ہے جھٹکا نہیں. اگر آپ جذبات پہ کھڑے ہیں, جذبات اوپر ہوں گے, ایسا نہ ہوتا کہ جذبات نیچے. ایک ٹائم پر جذبات میں ٹوٹنا ہی ہوتا ہے. جیلوں میں بھی ایک ٹائم پر جذبات ٹوٹتا ہے, نہیں ٹوٹتا تو اصول نہیں ٹوٹتا. تو بی مور پرنسپل رادر دین ایموشنل. چلیں, زندگی میں اپنی شکست اور ناکامی پہ کب تک صبر اور یقین کے ساتھ رہیں. زندگی میں اپنی شکست اور ناکامی پہ کب تک صبر اور یقین کے ساتھ, یہ کب تک نہیں ہوتا, یہ ساری زندگی کرنا. کیونکہ آپ ہر وقت صبر کرنا ہے, ساری زندگی ایک صبر ہے. جدھر آپ نے بال چھوڑی اور آؤٹ آف دا گیم, اور اس کو اس طرح کیلکولیٹ کر کے کریں گے نا تو تب چڑھنا شروع ہو جائے گی, غصہ آنا شروع ہو جائے گا. صبر کو نیچرل بنا لیں, صبر کو کیلکولیٹ کر کے نہ رکھیں اپنے اندر کہ جی میں نے 18% کر لیا, 20% پہ برداشت. عادت ڈال لیں اس کی. صبر بے تصبر نبی سے الفاظ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. صبر کرنے سے آتا ہے, صبر کرنے سے آتا ہے, کرنا ہی کرنا ہے. اس کو زندگی کا ایک نیچرل ایسپیکٹ بنا لیں. اس کو ایک ایکسٹرنل آؤٹ سورس ایلیمنٹ نہ رکھیں کہ اب حالات آ گئے تو میں سوچوں میں صبر کروں. صبر از اے پارٹ آف ہیومن کیریکٹر. کرٹیسزم کو کیسے فیس کیا جائے, کرٹیسزم کو کیسے فیس کیا جائے. اکثر کرٹیسزم کو آپ خاموشی سے فیس کریں, بہتر ہے. دوسری بات ہے اس کے لیول پر اتر کے کرٹیسزم, اکثر چھوٹے لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں اور چھوٹا آدمی کرٹیسزم کرتا ہے. پازیٹیو کرٹکس جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ملیں گے آپ کو دنیا کے اندر, جو کسی کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں. لوگ جب بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو اس اگلے کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں, اس کو تباہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں.
بیٹر ہے کام دینے کی ضرورت نہیں ہے, جواب دیں گے اس کو شے مل جائے گی. چھوٹا آدمی ہے, 2 روپے کا آدمی ہے, آپ جیسا بادشاہ آدمی اگر اس کو منہ لگائے گا نا تو یہ وہی بات ہوگی کہ اگر شیر کتوں کے آگے بولنا شروع کر دے گا تو خود شیر بن جائے گا. آگے سے شیر خاموش رہتا ہے, آگے سے جواب نہیں دے سکتا. بڑے آدمی کی سب سے بڑی کاسٹ ہی ہوتی ہے اسے خاموشی اپنانی ہوتی ہے. چھوٹے آدمی کی کاسٹ ہی, اس کی قیمت یہی ہوتی ہے اسے بھونکنا ہوتا ہے. تنقید کرنے دیں, وہ اس لیے تنقید کر رہا ہے کیونکہ وہ فارغ ہے, فضول انسان ہے, اس کے پاس کوئی کنسٹرکٹیوٹی نہیں ہے, اس نے خود کچھ کیا نہیں ہے, لوگوں کو بنتا ہوا دیکھ نہیں سکتا, انسیکیور ہے, شرنک ہوا ہوا ہے, چھوٹا آدمی ہے, برداشت نہیں کر سکتا. اینڈ کے اندر جب کچھ نہیں ملا تو اسے ایک سینٹینس اور ایک جملہ اور ایک اسٹیٹس اپڈیٹ کر کے اپنی فرسٹریشن نکالنے کا شوق ہوتا ہے. اس تنقید کو اگر آپ منہ دیں گے تو نہیں. دوسرا اس کو فیس کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں آپ کو چاہنے والے کتنے, سو مینی پیپل لو یو الحمدللہ, کتنے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, کتنے لوگ آپ کو مانتے ہیں, کتنے لوگ آپ کی لائف سے آپ کی زندگی سے ان کو فائدہ ہوا ہے. وائی ڈز اٹ میٹر؟ اگر اور طلاق میں کچھ مسئلے ہمیشہ خلاف رہیں گی, وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کی شخصیت ایسی تھی کہ پوری آفتاب تھے, وہ پوری دنیا کائنات تھی, وہ پوری ادھر بھی لوگ بیٹھے تھے, ان سے بھی لوگوں نے خبر بازیاں رکھی ہیں, کیا وہ روکے آگے سے. تو کچھ ایسے منہ ہوتے ہیں جنہیں خاطب جاہل قالوا سلاما میں منہ نہیں لگایا جاتا, ان کی اوقات ہی نہیں ہوتی کہ انہیں منہ لگایا جائے. بڑے لوگوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے, انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے ہیں اور اگلا کتنا بڑا ہے. اگر آپ یہی جج نہیں کر سکے اور آپ نے سمجھا کہ میں اتر کے یہاں پہ 2 گالیاں نکال دوں, وہ گالی دے دے گا نا, وہ چھوٹا پڑ جائے گا. اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ ایک مکے کا آدمی تھا, وہ پتہ نہیں گالیاں دے رہا تھا ایک شخص, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا رہے تھے. جب ابو بکر صدیق نے جواب دیا نا تو نبی نے منہ پھیر لیا آگے سے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں, آپ مسکرا رہے ہیں, میں نے آگے سے جواب دیا, آپ نے منہ پھیر لیا. کہنے جب تم وہ گالیاں دے رہا تھا تو اللہ کا فرشتہ, اللہ کی قوم اور اللہ کی فوج اس کو جواب دے رہی تھی. تو آپ کی کتنی کرٹیسزم کو آپ کے اوپر جو ہو رہا ہے تنقید اور جو بدماشیاں اور سازشیں ہو رہی ہیں اس کا اللہ جواب دے رہا ہے, آپ کو دینے کی ضرورت نہیں. حوصلہ رکھیں, جیت آپ کی. اور ایک کرٹیسزم ایسا ہوتا ہے اس کا منہ ٹھپ کرنا ہوتا ہے, اسے بٹھانا پڑتا ہے اور اسے اس کی اوقات پہ لانا پڑتا ہے. اس کے بھی اصول, ہر وقت خاموشی نہیں چاہتی, کچھ لوگوں کو ڈنڈا دینا پڑتا ہے. ہاؤ ٹو کوپ فرام فیئر آف لوزنگ پیپل. ہاؤ ٹو کوپ آف فیئر آف لوزنگ پیپل. بہت غلط سوچ ہے کہ لوگ بھاگتے. فیئر آف لوزنگ پیپل نہیں ہونا چاہیے, فیئر آف لوزنگ پوٹینشیل ہونا چاہیے. آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ بھائی ایک لیول کے اوپر میرے پاس تو اللہ ہی ہے نا, اگر سب بھی چھوڑ کے چلے گئے مجھے تو اللہ تو ہے میرے پاس, اینڈ میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا, ہمارا ایک جملہ ہے. لیکن پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کو لوز کرنے کا کیا مطلب, ڈیپینڈنٹ ہے ان کے اوپر. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, انسان اللہ کا فقیر ہوتا ہے, اللہ کے اوپر محتاج ہوتا ہے, ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. لوگوں کی عزت کریں, لوگوں سے پیار کریں, لوگ سرکل میں ہونے چاہیے. ہمیں بھی لوگ بہت اچھے لگتے ہیں, مزے مزے کے لوگ ہیں, ہنساتے ہیں, کھلاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تفریح کرتے ہیں, چل کرتے ہیں, بھی آل نیڈ دیٹ. اگر یہ ایلیمنٹ گئی نہیں ہے کہ اگر آپ چلے جائیں گے تو اللہ نہیں ہوگا. بلکہ میں کسی شخص سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرتا ہوں, میں نے اس سے پوچھا کبھی کہ میرے بغیر آپ زندگی گزار لیں گی, اور انسان نارملی یہ سوال آپ کو پتا ہے کس سے کرتا ہے. تو آگے سے جواب آیا کہ آپ کے بغیر زندگی کا ایک بہت بڑا پلر تو ٹوٹ جائے گا, میری بہت بڑی بیس برباد ہو جائے گی, لیکن اینڈ میں میرے پاس اللہ ہے, میں اللہ کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں اور گزار سکتا ہوں. اینڈ میں کوشش پوری کریں, مگر اگر چلا بھی گیا جو اچھا دوسری بات ہے, جو آپ کی کمزوری میں آپ کو چھوڑ کے چلا جائے اس کو اپنی طاقت میں کیا قبول کرنا. جو صرف آپ کی طاقت میں ساتھ بیٹھے ہیں ان چپ جو باتوں کا کیا چاپلوسی میں کیا کرنا. لرن ٹو انڈرسٹینڈ پیپل. لوگ اور پھر بھی لوگوں کے ساتھ چلیں. یہ سارے منافقین ارد گرد جتنے بیٹھے چلنا سیکھیں. تو اس کا مطلب کیا, لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی منافق بن جائیں. منافق نہ بنے, دل کو تھوڑا سا ان سب سے آزاد کریں. یہ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہو جاتا ہے نا, کہ لوگوں کو آبسیشن ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ, میں مر جاؤں میرے نہ رہے. اللہ ہے, کچھ نہیں ہوگا. اکیلی وادی میں بیٹھے وہاں بھی اللہ ہے, ضرور ملے گا آپ. جب رب کے ساتھ گزارنے کے, جب اللہ کے ساتھ دوستی ہے, اللہ کے ساتھ یاری ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر لوگ ہوں یا نہ ہوں, لوگ جتنا بھی اینٹی ہو جائیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اپنے اخلاق, آداب اور اصولوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھیں. ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سارے ہی آپ کے خلاف ہو جائیں, یہ بھی کوئی اچھی پرفارمنس ہے. اپنی غلطی پر معافی مانگنے کی ہمت کیسے جمع کی جائے. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو آپ کے دل پہ ایک بوجھ ہے, وہ بوجھ آپ کو تنگ کرتا رہے گا, وہ بوجھ آپ کے اندر ایک بلا بنتا جائے گا, وہ بوجھ آپ کو مزید شیطان بناتا رہے گا, وہ بوجھ آپ کو مزید گندا بناتا رہے گا. اس بوجھ کو شریڈ کریں اور جا کے کہتے ہیں غلطی ہوگی معاف کر دیں. وہ اگر معاف نہیں کرے گا تو اب بوجھ اس کے اوپر, آپ نے اپنا بوجھ ہلکا کرا. باقی جو ذلت ہے, ذلیل ہوں گا, لوگ کیا کہیں گے, اور میں نیچے ہو جائے گی, اٹ ڈزنٹ میٹر. میں نے آپ کو کہا جب انسان کے پاس ویژن ہوتا ہے نا تو یہ میں ابھی قوم کے آگے بھی کہتا ہوں مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی, وہ اٹ ڈزنٹ میٹر. میری سوچ بڑی, میرا عشق علیحدہ, میری محبت ڈفرنٹ, میرا جنون علیحدہ چیز پر لگا ہوا ہے, فرق نہیں پڑنا چاہیے کسی کو.
कोई आए कोई ना जाए, कोई हाँ इज्जत हम सबको देते हैं, आप भी हम हमें माफ करते हैं, हमसे गलती हुई बात करते, जुमले निकाल दिए, अब आप क्या चाहते हैं। लेकिन हमारे कल्चर के अंदर आप कहते हैं पहले पैरों पे जो, फिर चूम, फिर मिट्टी चाट, फिर वो माफी मांगते हैं, उसके बाद अगले दिन कहते हैं फिर मांग, मेरा दिल नहीं भरा भी। ये हमारे अंदर कल्चर के अंदर बहुत आता है कि उस वेले तक मैं तेरे माफ नहीं करूंगा जब तक तू मेरे पैर नहीं चटे गए थे। दिस इज नॉट राइट, छोटी बात है। आप सल्लम के इतने बड़े बड़े दुश्मन थे, आपने जो है उन्हें माफ भी किया, और आप सल्लम कह भी देते थे कि अगर मुझसे, मैंने किसी का अगर हक मेरे से कुछ हो गया आगे पीछे तो मुझसे ले लें, तो इसमें क्या बड़ी बात है। इंसान दुनिया छोटी है, मर जाना एक दिन चले जाना है, व्हाट्स द बिग डील, कैसे पाल के रखेंगे चीजों। तो अपने बोझ को कम करें, क्योंकि आपके पास आगे जाने के लिए मेंटल कैपेसिटी ज्यादा क्लीन होनी चाहिए, उसमें आप ये बोझ और ये गन बला नहीं पा सकते। माफ करें, साइड में करें, आगे निकले, जंग बहुत लंबी है, सफर बहुत लंबा है। अगर आपने डोमेन में अगर आप नए डोमेन में एंटर हो और 2 साल तक हार मिले, तो क्या उसे छोड़ दिया जाए? मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी भी फील्ड में रह के आपको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। उस फील्ड के अंदर आप रहते हुए आपके लोगों से मुलाकातें तो हो रही होंगी, दूसरे दुकानदारों से, उस फील्ड से जुड़े लोगों से एक्सपीरियंस हमेशा आ रहा होता है। आप जितने भी फेल हो रहे हो, एक्सपीरियंस आ रहा होता है। हाँ, अब आपको लग रहा है कि मेरा पैसा इतना ज्यादा जाया हो चुका है, मेरा टाइम इतना ज्यादा हो चुका है, मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा हो चुकी है, और जो रिटर्न अभी मेरे कंपैटिबिवली आ जाना चाहिए नहीं है, तो उसको भी एनालाइज करता है। लेकिन जिन लोगों ने अपने ठिये खोल के रखे हैं, दुकानें खोल के रखी, ब्रांड बना के रखी और बैठे रहे उस पर, क्लाइंट आता जरूर है, कस्टमर आता जरूर है, इस चीज पे जरूर तवज्जो दें कि मुझे जो चेंज लाना चाहिए था, कि मैं कोई चेंज लाया हूँ कंपैरेटिव मार्केट के अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर वो एवोल्यूशन लाया नहीं लाया, वो थोड़ा बहुत जो तब्दीली का एलिमेंट होना चाहिए था, डिस्प्ले का, पैकेजिंग का, मार्केटिंग का, ये सारे एस्पेक्ट्स मैंने सारे एग्जर्ट कर दिए मैंने मेरे लिहाज से, और ऑडिट भी करा लिया, बड़े एक्सपर्ट से पूछ भी लिया मैंने, उसके बावजूद के अंदर भी मुझे हिट नहीं लग रही। So I think it is about time that you need to take a walk over, but still it's not there. इस्तिखारा करें, stay there, learn something. अगर उस फील्ड के अंदर मार खाते भी अगर आपकी वो सारे डिस्क्रिमिनेटेड एरियाज जो हैं वो आपके मैच्योर हो जाते हैं, still it's not a failure, वो अभी भी शिकस्त नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वास्म जज़ा। इंशाल्लाह अगला सेशन हमारा आखिरी सेशन होगा। मेरी सबको अभी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, सफ़ा के कोर्स के लिए आलम दीन का जो कोर्स है, हमारा जो ब्रिजिंग कोर्स है, उसका पार्ट बने, उसमें रजिस्टर करें, आए, सीखें, आगे बढ़ें। क्या पता आज के लेक्चर के अंदर आपको वो आवाज दी गई है कि भाई चलो मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, यू नेवर नो, कल को आप हमारी जगहों पे हो और इससे भी बड़ा काम आप कर रहे हो, अल्लाह आपसे कबूल करे। इट इज ऑल अबाउट गिविंग लाइफ अ चांस। जज़ाकुमुल्लाह खैर, व आखिर में जज़ाक।